جی آپ رحمان, let me just make a little formal announcement before you start تاکہ جو لوگ نئے آ رہے ہیں میں ان کو پتہ چل جائے. Okay. This is batch 1's orientation calibration session. Orientation تو پہلے دن ہوتی ہے جس میں ہم twice a month hopefully ملنے کی کوشش کریں گے. at least once a month ضرور ملیں گے, میں اور تمام تر ایکو سسٹم کے بیچ 1 تمام بیچز کے اسٹوڈنٹس, تاکہ ہم آگے کی اسٹریٹجی ریلیز کر کے آپ کو بتائیں, اس کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور آئیڈیاز اینڈ سجیشنز دیں تاکہ اور سے اور ہم امپروومنٹ کی طرف جا سکیں. اوکے, فیز 1 جو ہے آپ کی ابھی کمپلیشن کو ہے. فیز 1 40 ڈیز کی ہوتی ہے. ابھی آپ کا 5th ویک 4th ویک ختم ہوا ہے نا, 5th ویک چل رہا ہے آپ کا, یہ لاسٹ 5th ویک ختم ہوا ہے ایکچولی. So you guys are going to go through an immediate transit now. 1 more week of activity level 1. ایک دم آپ کو ایکٹیویٹی لیول 2 اسٹارٹ ہو جائے گی, کیونکہ لیول 1 کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں ہے, وہ صرف آپ کو ریڈی کرنے کے لیے کہ آپ کو ایک دفعہ تلفظ ٹھیک ہو جائے, ایک دفعہ ہیزیٹیشن ختم ہو جائے, آپ کی ایک دوسرے کو جان لیں. لیول 1 کا مقصد آپ کی سائیکولوجیکل ٹیوننگ تھا. سائیکولوجیکل ٹیوننگ کا مطلب یہ ہے کہ انلیس ایکسیسیبلٹی جو ہے نا ٹیچر نے کریٹ کر دی ہے, کلائمیٹ کلاس کا کنٹرول کریٹ کر دی ہے, جس میں آپ اوپنلی ہر سوال کر سکتے ہیں اپنی ہیزیٹیشن دور کر کے. وہ والے بچوں والے سوال بھی کر سکتے ہیں کہ سر مجھے تو یہ بیسک سی بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ بہت بڑا لیول ہوتا ہے, یہی اصل میں کرٹیکل ہوتا ہے. لوگ کئی سال بھی کلاسز میں بیٹھتے ہیں اور یہ والا لیول اچیو نہیں کر سکتے. وہ ہمارے جو ٹیچنگ سسٹم کے, جو ایجوکیشن سسٹم کے ثمرات ان میں سے ایک ثمر یہ بھی ہے کہ کانفیڈنس ہی ختم کر دیتا ہے. سو لیول 2 جو ہے نا وہ آپ کا ایک دم کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے استعمال ہوگا. وہ ڈیزائن اس لیے ہوا ہوا ہے. بہت ٹف ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہونے والی ہیں آپ کی. اٹس ویری ایکسائٹنگ بائی دا وے. ہر گروپ میں سے اور ہر کلاس میں سے کمپٹیشن اسٹارٹ ہو جائیں گے ابھی اگست مڈ میں. ہر کلاس میں سے ایک نامنی ہوگا اگلی گیم کے لیے, پہلی گیم کے لیے ایکچولی. اور یہ لیول 1 کی ایکٹیویٹی جو ہے نا یہ 500 اسٹیٹمنٹس تک چلے گی. اس وقت لیول 1 ایکٹیویٹی آپ کی اسٹارٹ ہوئی ہے. 4 اسٹیٹمنٹس میں بھی 8 اسٹیٹمنٹس اے ویک اپ ٹو 12 اسٹیٹمنٹس اے ویک آپ لوگ جنریٹ کر رہے ہیں اپنے ڈومیسٹک انوائرمنٹ کی. از دیٹ کریکٹ؟ آپ سے ٹیچرز جو ہیں وہ کامن اسٹیٹمنٹس لے رہے ہیں گھر کی اور دفتر میں استعمال ہونے والی, دوستوں میں استعمال ہونے والی. یس, اوکے, Yes, please. اوکے, پرفیکٹ. سو وہ 4 کے کامبو سے ہم نے کی ہوئے, کیونکہ آپ لوگ صرف 4 بندے ہیں کلاس میں, فوکس بڑھانے کے لیے. ابھی یہ جب تک یہ کاؤنٹر 500 تک نہیں جاتا یہ ایکٹیویٹی ختم نہیں ہوگی, یہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لسننگ اسکل, اور کیونکہ آپ تو صرف 4 اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, آپ کے باقی کے کلاس فیلوز مل کے 12 اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اور ایک 4 کا گفٹ جو ہے وہ ٹیچر کی طرف سے بھی آتا ہے. وہ 4 اسٹیٹمنٹس کلاس روم کے اندر کے اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, تاکہ پوری طریقے سے اردو یا انگلش کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم عربی میں لے جائیں, کیونکہ وہی کامن فریزز ہیں جو بار بار استعمال ہو رہی ہیں. ٹیچر کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھیں, یا کیا سمجھ نہیں آئی, اور وٹ ایور ہی از سیئنگ. سو ہر کلاس کا اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اپنی ایک اسٹینڈرڈ جارگن استعمال ہوتی ہے. یہ اگست کے اینڈ تک یہ تمام تر ٹرانزیشن ہو چکی ہونی چاہیے انشاءاللہ. مگر نہیں بھی ہوتی تو کوئی بات نہیں, سپٹمبر تک ہو جانی چاہیے, ٹھیک ہے. بائی اکتوبر انشاءاللہ 500 اسٹیٹمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ آف دا لائف اسٹائل دیٹ یو گائز آر لیونگ انٹو وہ سارا کا سارا ٹرانزٹ ہو چکا ہوگا عربی کے اندر. اس کی پریکٹس کے لیے 2-3 مہینے چاہیے ہوں گے, بٹ دیٹس جسٹ لیول 1 ایکٹیویٹی. وہ چلے گی, وہ کافی لمبی چلتی ہے. اگست میں ہی آپ کی لیول 2 ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوں گے. لیول 2 ایکٹیویٹی انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں. ابھی یہ جو ابھی ایکٹیویٹی ملی ہے آپ کو, یہ آپ اپنے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. کسی کو نہیں پتا گھر پہ آپ اردو کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں عربی میں, وہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں روک سکتا, نہ کوئی زبردستی کر سکتا آپ سے. اٹ از جسٹ سو دیٹ یو کین ایکچولی گیٹ انوالوڈ اینڈ گیٹ دیٹ ہیزیٹیشن آف. جو لیول 2 ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کی انٹرپرسنل انٹریکشن کے تھرو کنٹرول کی جائیں گی. لیول 2 ایکٹیویٹیز میں آپ کو ہر کلاس میں سے ہم ایک ٹیچر سے نامنی مانگیں گے, ایک نامینیشن وہ دیں گے ہمیں, اور ان کو ہم آپس میں کمپیٹ کروائیں گے. دے ول ہیو اے ڈائلاگ وتھ سم ادر کلاس میٹ. وہ گروپ کے اندر ہی ہوگی. لیول 2 ایکٹیویٹی کا جو اگلا فیز ہوگا وہ آؤٹ آف گروپ, انٹرا گروپ ہوگا, وہ انٹر گروپ ہوگا, وہ آپس میں بھی کمپٹیشن ہوگا, اور ان کی آپس میں بڑے ٹف ڈائلاگز ہوں گے. وی ول گیو یو دا ٹاپک, یو ول ہیو اے لاٹ آف پریپریشن فار اٹ, جس میں ہم سرپرائز کریں گے آپ کو, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے سے اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں آپ.
اوکے, اس سے آپ کی عربی کی جو اسکل ہے وہ جو رہی صحیح کسر ہے نا ہیزیٹیشن کی, وہ اندر سے بالکل ختم ہو جائے گی. یو ول میک اے لاٹ آف مسٹیکس, اٹس اوکے, بٹ یو ول نیور میک ون مسٹیک کہ آپ کے اندر سے وہ فیل ختم ہو جائے گا کہ میں غلط بول لوں گا تو اس سے بہتر ہے بولوں ہی نہ. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو تھرو یور ٹیچرز انشاءاللہ, کہ جو آپ کو لیول 2 ایکٹیویٹیز کے اندر جب ٹرانزٹ کریں گے آپ کو یہ کانفیڈنس آئے گا کہ جیسے آپ کو عربی بولنی آ گئی, آپ جو کہ 70% آ بھی جائے گی, مگر پھر بھی آپ کا جو ایک انٹرنل فیئر ہے نا وہ یہی ہوگا کہ اچھا یہ تو ابھی تک کنٹرول انوائرمنٹ ہے, مجھے پہلے سے ٹاپک بھی پتا ہے, مجھے کافی حد تک مدد بھی کی ہے ٹیچر نے, تو اس لیے زیادہ تر لوگ جو اس کمپٹیشن میں ایون جیت بھی جائیں گے سوری, وہ جو جیتنے کے بعد بھی ان کو اپنے اوپر وہ بلیف نہیں آئے گی, وہ بلیف لیول 3 میں آنی ہے. بس فکر نہیں کریں, لیول 3 تک پہنچنے سے پہلے وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے ویری ایکسائٹنگ ٹرانزیشن. تمام تر ایکو سسٹم کا جو بیچ 1 ہے انشاءاللہ وہ عربی میں ٹرانزٹ کر چکا ہوگا. کوئی باہر کا بندہ یا بیچ 2 کا بندہ جب آپ کی کلاسز میں دیکھے گا یا آپ کو انٹریکٹ کرتے دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ تو پہلے سے ہی عربی بولتے تھے. And that is not the ideal state, but that's a very good state. Ideal state یہ ہے کہ وہ بغیر کسی کنٹرول کے بھی آپ عربی میں ہی بات چیت کر رہے ہوں. So our activities are designed تاکہ آپ کو آپس میں یہ جو انڈیویجول لیول کے اوپر کسی بھی لیول کا کانفیڈنس ہے وہ اندر سے ڈیپ لیول پہ کنسٹرکٹ ہوا ہو. Okay. Now, is that the vision that I have? No, that's not the vision that I have. That's just the first part of the preparation of the things that I require you guys to do. ایکو سسٹم کا مطلب سمجھ لیں آپ سارے. ایکو سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کسی بھی لیول پہ جو پرسنل لائف کے اندر ویژن اور مشن لے کے چلیں گے, اس کے لیے جتنے بھی سوال آئیں گے, جتنے بھی کنفیوژن آئیں گے, جتنی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی, ایون ریسورس کلیکشن میں بھی جو ہیلپ چاہیے ہوگی, وہ ان تمام کمیونٹی نے, اس بیچ نے آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کرنی. اس لیے our job is to make it easy for you and sometimes even make it compulsory for you کہ آپ آپس میں انٹریکٹ کریں, ایک دوسرے کو جانیں. کوئی ڈینمارک میں بیٹھا ہے, کوئی برازیل میں بیٹھا ہے, لٹرلی کوئی جاپان میں بیٹھا ہے, اور وہ سارے کے سارے آپ ہی کے ویژن کو شیئر کرتے ہیں, اور وہ آپ جیسی ہی انرجی رکھتے ہیں, آپ جیسی نیت رکھتے ہیں, اتنی زیادہ بھرپور نیت کے ساتھ وہ آئے ہوئے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت ریئر ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں میرے جیسے لوگ اکٹھے ہو جائیں. اس سے بڑا گفٹ کوئی نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپس میں استعمال کیا جائے. ہم جینڈر کو اور ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی گروپنگ کریں گے لیول 3 ایکٹیویٹیز کے بیچ میں. لیول 2 ایکٹیویٹیز کلاس بیسڈ ہوں گی, آپ کو بھی میں نے بتایا, کلاس کو مد نظر رکھیں گے اور گروپ کو مد نظر رکھیں گے. مگر لیول 3 ایکٹیویٹیز انشاءاللہ آپ کی جیوگرافی اور آپ کی ڈیموگرافک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگی, آپ کے جینڈر کو اور آپ کی ایج کو, تاکہ آپ اپنی پروفائل کے لوگوں سے آپس میں انٹریکٹ کریں. پھر آپس میں ہم آپ کو جو اس وقت لیول 3 کے پروجیکٹ دیں گے, وہ پروجیکٹ آپ کی پرسنل لائف میں اور پروفیشنل لائف میں کافی حد تک اثر انداز ہو رہے ہوں گے. سو وہ ریئل لائف انوائرمنٹ میں ہم آپ کو ڈال رہے ہوں گے. مگر لیول 3 اس وقت اکتوبر نومبر میں جا کے آئے گا انشاءاللہ. لیول 2 کی ایکٹیویٹیز پہلے جو گیم بیسڈ ہیں, کمپٹیشن بیسڈ ہیں, اس کے بڑے اچھے اور ایکسائٹنگ پرائزز ہیں, وہ اس کا انتظار کریں. ابھی ٹیچرز کو پش کریں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ پریکٹس کروائیں, وہ والے مسائل ان سے ڈسکس کریں جو کانفیڈنس لیول پہ آپ کو آ رہے ہیں. اور اگر آپ کو ابھی بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں, ابھی ٹرین ابھی اسٹیشن سے آہستہ آہستہ باہر نکل رہی ہے, فکر نہیں کریں. میں نے ایک اور کام کیا ہے, up to 10 people from every batch, up to 10 only. We're going to make a special class جو کہ 1 گھنٹے کی ہوگی. ہم نے ٹیچر اپوائنٹ کر دیا ان کے لیے. وہ ایکسٹرا کلاس ہے جو آپ میں سے کوئی بھی بندہ, اس کو انکیوبیٹر کہتے ہیں, انکیوبیٹر آن کر دیں گے ہم once a day 1 hour, جو آپ ایک اسپیشل کلاس لینے کے لیے وہاں پہ جائیں. اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی کتنے بھی بندے آ سکتے ہیں, مگر ہم نے اس وقت 10 کے لیے اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم جو بالکل ویک, جن کو پہلی دفعہ عربی دیکھی ہے یا پہلی دفعہ عربی سنی ہے, ان کو نہیں سمجھ آ رہی, ان کے لیے ہم نے وہ کلاس ارینج کر دی ہے. اس کا اسکیڈول انشاءاللہ ٹیوزڈے سے اسٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ, یا وینسڈے سے. سو اس بارے میں اگر کسی کو کوئی لگ رہا ہے کہ سر میں تو بالکل ہی, مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی, تو کوئی بات نہیں, آپ کا ہاتھ چھوڑنے نہیں والے ہم. اب ہم ایک ہی پارٹ آف سنگل فیملی ناؤ. سو وہ کلاس آپ نے, وہ فری آف چارج کلاس ہے, وہ آپ کے لیے ہے. جس نے مرضی سبسکرائب کرنا ہمیں بتائیں, ہم آپ کے ٹیچر سے ریویو پہلے لیں گے تاکہ وہ آپ کا ٹیچر آپ کی کلاس میں ہی آپ کی ہیلپ کر سکیں. اگر پھر بھی کوئی ایسی دقت آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, دیٹ اسپیشل کلاس ول بی اناؤنسڈ اوور یور واٹس ایپ. آپ کو آ جائے گی, اس کی ایک ای میل بھی آ جائے گی آپ کو.
تو اپنے ای میل ایڈریسز پلیز کنفرم کروا لیجیے ربیہ سے، کیونکہ ہم آپ کو میلز کر رہے ہیں سب کو، اور سب کو میلز نہیں جا رہی. جن کو آج تک کوئی میل نہیں آئی سورس کوڈ کی، پلیز ربیہ سے وہ کانٹیکٹ کریں، اپنا ای میل ایڈریس کریکٹ کروائیں. وی کمیونیکیٹ پرائمرلی تھرو ای میل. اگر ای میل باؤنس ہوتی ہے آپ کے ایڈریس سے، تب کہیں جا کے واٹس ایپ کے اوپر آتے ہیں. ہم احتیاطاً واٹس ایپ پہ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. پرائمرلی ہم ای میل پہ ہی کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سے، تاکہ ایک ہی سورس سے سب کو ایک ہی چیز پتہ چلے. سو آپ کو آئی ہوپ ایکو سسٹم کا بیسک جو ہے نا وہ پلیٹ فارم سمجھ آنا شروع ہو جائے گا ابھی کچھ دنوں میں. سب سے پہلے ہم اسٹیپ 1 میں کانفیڈنس بلڈنگ کرتے ہیں. اسٹیپ 2 میں ہم آپ کی نیٹ ورک کو اسٹیبلش کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا انٹریکشن بہت ڈیپ لیول پہ کرواتے ہیں، اور جو کہ شروع بھی ہو گیا. کافی سارے لوگ آپس میں کنیکٹ ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. دیٹس دا مسلم ایٹیٹیوڈ. مسلم ایٹیٹیوڈ ہوتا ہی ہے کہ میں اپنا نہیں سوچوں گا، پہلے کسی اور کا سوچوں گا. تیسرا جو ہے آپ کا پرسپیکٹو بلڈنگ ہوگی. جب آپ کمپٹیشن میں جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، میں آپ کو کچھ بکس دوں گا، میں آپ کو کچھ ایکسٹریکٹس دوں گا جس کے اوپر آپ نے بحث کرنی ہوگی. لیول 3 میں تو آپ نے پیور بک رپورٹنگ اور ڈسکشنز، اور انشاءاللہ لیول 4 میں آپ خود کچھ لکھ رہے ہوں گے. لیول 4 میں یو ول بی رائٹنگ انشاءاللہ your own stuff and speaking about this and discussing it, okay, hopefully. So it's very exciting. اسی سال کے اندر you guys will be achieving that step 4 which is acumen. جب آپ کا perspective develop ہو جاتا ہے، اگلا step ہوتا ہے acumen develop کرنا، آپ کی وہ capability کو develop کر دینا کہ people will start relying on you then because now you will have your original perspective. acumen اتنی بڑی ایک ایسٹ، اتنا بڑا ایسٹ ہوتا ہے، اتنا بڑا اثاثہ ہے. وہ اثاثہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ 2-3 سٹیجز سے ہم نے جلدی جلدی گزارنا ہے. اوکے، جو آپ کو بک اس وقت ملی ہوئی، جو آپ کا سلیبس ہے عربیہ بین یدیک، وہ ہم ساتھ ساتھ رکھیں گے تاکہ آپ کے پاس پلیٹ فارم ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ایک کورس لائن ہے آپ کے پاس. مگر جو ایکٹیویٹیز آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ اس بک میں سے نہیں آ رہی. یہ ایکٹیویٹیز آپ کی سائیکالوجی میں سے آ رہی ہیں، اور ایک انڈیویجول کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے ایکٹیویٹی ڈیزائن کی گئی ہیں. اسی وجہ سے اس کو ہم نے ڈیزائن کیا کہ آپ کسی مطلب بک پڑھ کے پوری دنیا تھک چکی ہے، مگر عربی اس طرح نہیں آتی، نہ ہی لنگوسٹکس اس طریقے سے آتے ہیں. اس ٹریننگ اسکول، اس نارا ٹیچنگ اسکول. سو وی آر گوئنگ ٹو انوالو یو ان لاٹ آف ایکٹیویٹیز. لیول 4 کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم لیول 4 ہم نے نیا بھی ڈیزائن کیا. اس میں ہم نے آپ کی گلوبل انٹریکشن کروانی ہے ایکو سسٹم کے ہی بیچ میٹ سے، جس میں آپ ریئل ٹائم پروجیکٹس جو ہے نا اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ جو کہ لنگوسٹکس بیسڈ ہوں گے. اور اس میں آپ کی جو اسکل ہے وہ انشاءاللہ وہ اس لیول پہ نکھر جائے گی انشاءاللہ، جس میں آپ کو موقع ملے گا کہ پھر آپ لوگوں کو آپ سکھانے کی طرف اور ان کی سوچ ڈیولپ کرنے کی طرف قدم اٹھائیں. There's a lot of reading, there's a lot of literature, there's a lot of academic work. Inshallah, it'll be very exciting. You will become professors of your own subject matter, inshallah. جو اسٹیپ 5 ہے میرا، اسٹیپ 5 اس پورے ایکو سسٹم کا، وہ لیڈرشپ ہے. وہ تبھی آئے گی جب آپ کا ایکیومن ڈیولپ ہو جائے گا. تو سب سے پہلے کانفیڈنس، پھر آپ کی نیٹورکنگ، پھر آپ کا پرسپیکٹو ڈیولپمنٹ، اور پھر آپ کا ایکیومن ڈیولپمنٹ. جب آپ کا ایکیومن ڈیولپمنٹ ہوگا، اس کو ہم پالش کر کے آپ کو پروجیکٹ کا آپ کو لیڈ آپ کو دیں گے. وی آر ناٹ گونا انٹرجیکٹ بٹوین یور نیٹورک. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو، میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ پرسنل فریڈم کو انجوائے کریں، ایک دوسرے سے آپس میں تعلقات بنائیں تو اپنے ویژن کی بیس پہ بنائیں، اور کوئی کسی قسم کا کوئی مانیٹرنگ، کوئی کسی قسم کی کوئی مائکرو مینجمنٹ نہ ہو رہی ہے ان کی. دے شوڈ میک مسٹیکس، دے شوڈ میک اچیومنٹس آن دیئر اون انشاءاللہ. سو بائی دا ایئر اینڈ، جب یہ آپ کا سال پورا ہو چکا ہوگا انشاءاللہ، یو ول بی انوالوڈ ان مینی تھنگس ٹوگیدر. یاد رکھیے کہ آپ عربی کی کلاس میں ہیں. عربی کی کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ پرائرٹی ہے کہ آپ اپنی اس لنگوسٹکس کو اس لیول پہ پالش کروائیں کہ کسی بھی لیول کے اوپر آپ کو اس سبجیکٹ میٹر کے اندر لیک آف کانفیڈنس نہ ہو. اگر لیول 2 پہ چلے گئے ہیں اور کانفیڈنس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شارٹ کٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کے ٹیچر. So we don't want that. We're going to give you activities. There are so many activities that you will be doing individually, and so many activities which you will be doing in the class, and so many activities which you will be doing as a group. تو ایکٹیویٹی مس نہیں کریں گے کوئی. ایک کلاس میں سے اگر ایک ایکٹیویٹی کے لیے ایک بندہ نامینیٹ ہو گیا ہے تو اگلی ایکٹیویٹی کے لیے وہ نامینیٹ نہیں ہو سکتا. سو 4 تو کلاس میٹس ہیں ٹوٹل. سو جیسی چوتھی ایکٹیویٹی ہوگی، آپ پوری کی پوری کلاس کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوئی ہوگی. اوکے. لیول 2 گیمز کے تھرو ہم گیمیفیکیشن کی بھی ہم نے آپس میں کمپٹیشن اور گیمز اینڈ پرائزز کے لیے کر رہے ہوں گے سارے، تاکہ ایک فن انوائرمنٹ کے اندر سارا کچھ چل رہا ہو انشاءاللہ.
ओके सो जो एक्टिविटी लेवल 3 की है, जैसे ही आप वो जीत जाएंगे, जो भी उनके विनर्स होंगे उनको सिटिंग कॉन्ट्रैक्ट हमारी तरफ से वन ऑफ द गिफ्ट्स है। सिटिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा सोर्स कोड में, आपको आपका करियर जो है ना हम आपको उसी वक्त इंशाल्लाह, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एट दैट लेवल वेयर यू विल बी नोइंग कि ये साइकोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया गया आपके ऊपर, आप भी आगे से इस्तेमाल कर सकें। थोड़ी सी आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग होगी हफ्ते की, जो हर टीचर की हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद हम आपको फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देंगे। आपने लेना है तो जरूर लीजिएगा। यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर मिशन इंशाल्लाह। सो it's a very exciting journey. बस ये याद रखिएगा, it's my job not to tell you कि क्या क्या issues back end पे cover किए जाते हैं ताकि ये सारा system आप तक पहुंचाया जा सके. There's so many issues that we have to deal with. So if you find any sort of problems, please let us know ताकि हम आपको साथ साथ बता सकें कि इसके पीछे cause क्या है. There's so much work that goes into getting that class जो कि आपके टाइम पे जो स्केड्यूल हुई है, इसके पीछे 8-9 बंदे, एक क्लास को अरेंज करने के लिए 8-9 बंदे चाहिए होते हैं, जो कोई आईटी का बंदा होता है, कोई ऑपरेशंस का होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, एचआर का होता है, फिर टीचर खुद होता है, आप लोग होते हैं. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग क्योंकि ये ऑनलाइन एनवायरनमेंट है. सो बेयर विद अस एंड बी पेशेंट. इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इस वक्त एक मेजर कंपनी को हमने डिप्लॉय किया हुआ है, आपकी वेबसाइट को रिवैम्प कर रहे हैं वो दोबारा से. बैंक के जो गेटवे है उसकी तरफ से इतने इश्यूज आ रहे होते हैं हमें. सो देयर सो मच दैट प्रॉब्लम, और मगर ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम दुनिया में आए हैं. सो वी डोंट कंप्लेन, वी आर मुस्लिम्स. वी नो हर वक्त कोई ना कोई एक गैबी ताकत फॉर भी चलती है अल्लाह की तरफ से और अगेंस्ट भी चलती है शैतान की तरफ से. जब मिशन हम बड़े बनाते हैं तो फिर मसले भी बड़े आने चाहिए. ओके, वरना क्या मजा है दुनिया में आने का. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑफ द बिग प्लान. अपने टीचर्स को एक्टिविटी के लिए बार बार आप पुश करें कि हमें और एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए ताकि आप लेवल 2 को जल्दी अचीव कर सकें. सो फर्स्ट मंथ एंडिंग के ऊपर एक्टिविटी स्टार्ट होती है ताकि आप आपस में एक दूसरे की और टीचर को अच्छी तरह जान पहचान कर लें. टीचर्स आपके जो है ना वो शफल मैं करता रहूँगा, ये याद रखिएगा. एवरी 2 मंथ्स के बाद एटलीस्ट एक दफ़ा शफल करना ज़रूरी है. इट्स अ वेरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. शुरू में हमारे जो शफल्स हैं उसके बाद आपको एटलीस्ट पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि अच्छा ये एक उस्ताद इस तरीके से एक ही चीज को देख रहा था, दूसरा बंदा आके किसी और तरीके से देखता है, तो आपका आईक्यू बढ़ जाता है उससे. सो डोंट वरी अबाउट अगर आपका टीचर चेंज हो रहा है, डू नॉट वरी अबाउट अगर आपका क्लासमेट चेंज हो रहा है. दीज आर पार्ट ऑफ आवर bigger, in the big picture, these are going to be your perspective builders. ये बहुत जरूरी होती हैं चीजें. ओके, आप by the end of 6 months आप सब के सब एक दूसरे को, पूरे बैच वाले एक दूसरे को ना से नामों से जानेंगे बल्कि इंशाल्लाह अपने अपने कामों से भी जानेंगे ताकि आप आपस में एक दूसरे की रिसोर्सेज को कनेक्ट कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें. ओके, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर इन द होल. अगला फ्यूचर प्लान क्या है हमारा? ये खाली ऑनलाइन आके क्लास ले लेना और किताब में से 6 जुमले पढ़ के प्रैक्टिस करने से अरबी नहीं आती, और ना ही एक्यूमेन बढ़ता है, और ना ही अगर अरबी आ भी गए तो मैं किसी और काम पे जा सकता हूँ. उस बारे में हमने आपसे इंशाल्लाह बहुत बड़े काम लेने, आपने हमसे बहुत बड़े काम लेने, हमने मिल के बहुत सारे काम लेने. इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमसे बड़े काम करवाए. दिस इज व्हाई वी आर हियर, एंड लैंग्वेज इज जस्ट अ स्किल. We need your vision and thought to be soaring through the skies, inshallah. Okay, so I hope this is part of everybody's mindset now. I hope everyone is aware कि मैं क्या चाह रहा हूँ और आप किस मिशन का हिस्सा हैं इस वक्त. okay, मुझे ये व्यू बदल लेने दें. मुझे अभी तक व्यू जो है ना चले. Now I'm going to take a few questions just to get जी सर, कैन आई आस्क? जी सर, जी आप पूछें. जी अच्छा सर, मैं एक तो ये था कि मेरा क्लासेस के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा है. एक तो उसके हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि अरबी एक तो हम सीख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अपने लिए कि हमें अरबी आ जाए, कुरान पाक की समझ आ जाए, सारा कुछ आ जाए, ठीक है. तो यो इसके अलावा हमें अरबी किस लिए चाहिए? मतलब ग्लोबल विजन आप कहते हैं ना, उसकी बात करते हैं, उसके लिहाज से हमें अरबी क्यों चाहिए, और ग्लोबल विजन में हमारा अरबी का क्या मकसद हो सकता है?
یاد رکھیے کہ دنیا کی تاریخ میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا نا، جو کہ صرف میری اوپینین پہ مت جائیں، یہ میں اکیڈیمک ریویو دے رہا ہوں، بڑے بڑے فلاسفرز نے یہ بات کی ہے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے معجزوں میں سے شاید سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ عرب کی سرزمین سے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے دنیا کو اس لیول پہ جا کے فتح کیا، اور اس کے بعد وہ اچیومنٹس انہوں نے دنیا اپنی فالوئنگ میں سے ریکارڈ کروا دی، جو کہ ہسٹری آف دا پلانٹ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ ہی بعد میں کبھی ہوا۔ جب بھی ایک قوم زیرو سے اٹھ کے فتح کرتی ہے کسی کو، سمجھ لیں کہ پہلے ہوا، ایسا ہوا نہیں ہے کبھی، تو وہ آگے سے مار دھاڑ کرتے ہیں، پوری طریقے سے کانکر کر کے ان کو مسمار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے الٹ کام کیا، انہوں نے اپنی تمام تر مفتوح اقوام کو اور ڈیولپ کر کے آسمانوں تک پہنچایا، حق تلفی کرنے کی بجائے حق شناسی سکھائی، مردم شناسی سکھائی کہ انسان کو پہچانتے کیسے ہیں اور کس طریقے سے اوج تک پہنچایا اپنی پرسنل کیریکٹر کے تھرو، پرسنل ایگزامپلس کے تھرو، اور اس کا صحرا نبی علیہ السلام کے سر ہے، صحابہ اکرام کے سر ہے۔ سو یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے جو کہ فلسافیکل اکیڈیمیا جو ہے نا اس کو بار بار ڈسکس کرتی ہے، یہاں تک کہ اگر جب بہت ہی بڑا آرگیومنٹ دینا ہوتا ہے نا ایون دہریت کے خلاف بھی، سو this has been a bigger argument to counter the atheistic philosophy کہ بھیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ پڑھیں ذرا یہ لٹریچر، فلاسفرز کا لٹریچر پڑھیں، یورپین فلاسفرز کا، غیر مسلموں کا، کہ یہ بیانڈ کمپریہنشن ہے کہ عرب کے صحراؤں میں سے کچھ گنتی کے کچھ بندوں نے اٹھ کے پوری دنیا کو اس لیول پہ ری وائٹلائز کر دیا، فتح بھی کیا پہلے، اور اس کے بعد ان کو فتح کرنے کے بعد نیچا نہیں کیا بلکہ اور اونچا کر دیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ والا ایرا جو ہے نا، وہ سوچنے کا اینگل، وہ صحابہ کرام کی نفسیات، تو نبی علیہ السلام کی پوری سیرہ ریوائیو کی جائے، وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ ہم وہی سوچ کے اوپر دوبارہ نہیں آئیں گے، یاد رکھیے گا۔ اب جتنا مرضی کوئی بائسنس میں دکھائے نا، نہیں اپنی زبان ہوتی ہے، نہیں اپنی زبان نہیں، میں کسی قوم کا حصہ نہیں ہوں، میں صرف اللہ کی قوم کا حصہ ہوں، میرا ویژن یہ ہے، یہ پاکستانی انڈین بنگالی کھیلنا بند کرتے ہیں، یہ انگلش اور اسپینش کھیلنا بند کریں۔ ہم صرف عربی میں اس لیے نہیں سکھا رہا ہوں، نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی پہلی زبان عربی ہو، کیونکہ عربی بھی ایک زبان ہے اور مسلمانوں کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سوچنے کا اینگل پہلے سیٹ کروایا، اس کے بعد جب وہ پیڈسٹل بن گیا تب قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ اللہ کے ہاں تکے نہیں آ رہے، کوئی ہیپ ہیزرڈنس نہیں ہوتی، پوری برو کر کے جب تیاری پوری ہو گئی تھی ذہن کی، تب قرآن پاک کو آسمان سے نیچے لایا گیا، یہ پوری سٹیج سے گزری عربی۔ سو یہ بہت ہی کرٹیکل اینگل ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کو ملامت آئے گی، یاد رکھیے گا۔ ہر سوڈو انٹلیکچوئل اٹھ کے آئے گا کہ یار یہ کیا بات ہے، فرینچ نے پھر کیسے ترقی کر لی، اور اگر عربی ہوتی تو پھر ابھی عرب کا کیا حال ہے۔ سب کچھ سنیں، اڈاپٹ کریں، یہ بس جواب یہ دیا کریں کہ عربی کی وجہ سے نہیں عرب نے فتح کیا تھا، اللہ کی وجہ سے فتح کیا تھا، مگر عربی نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈینٹ پڑے گا وہ ڈینٹ ہم بچانا چاہ رہے ہیں۔ ہم ورنہ بھی اور بھی بڑی قوموں نے دنیا کو فتح کیا، مگر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس قوم کو، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ عربی کی زبان کو پلیس کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کانشیسنیس کے اندر بٹھایا یہ بات کو کہ اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے، اللہ نے قرآن عربی میں لکھ دیا، اللہ نے اپنا نبی عربی میں نازل کر دیا، ٹھیک ہے۔ عرب قبیلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اسٹیبلشمنٹ کو مینیفیسٹ کروا کے دکھا دیا۔ جتنا مرضی آپ کو ملامت آئے نا، بس ان کو یہ بتائیے کرے کہ یہ جواب دیا کرے کہ عربی کی وجہ سے نہیں ہوا، ہمیں ہی پتا ہے، مگر عجم میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے جو کہ عرب نے کر کے دکھا دی ہے۔ پلڑا اتنا بھاری ہے اس طرف کہ یہ بات ڈینائی نہیں کی جا سکتی کہ عربی did play a role. I'm not saying Arabic is the cause, but Arabic played such an amazing role. اور میں تو اللہ کا، اپنے رب کا ماننے والا ہوں، جس کے تمام تر معاملات کے اندر کوئی ایک 1% بھی ایسا نہیں ہے کہ ہاں یہ والی بات کی خیر ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بائی ڈیزائن رکھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس پیرائی کے بعد، اس سیاق و سباق سمجھنے کے بعد، اس متن کو باندھ لینے کے بعد، آپ کا ذہن ایز اے مسلم یہ سوچیں کہ اگر مجھے وہ والی اوج چاہیے جو نبی علیہ السلام نے دنیا کو روشناس کروائی تھی، انسانی سطح پہ نا، انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائی، تو میرے اس لٹریچر کے بارے میں، اس سوچ کے بارے کہ میرے اور اس سوچ کے بیچ میں جو مولوی صاحب آ کے کھڑے ہو کے اپنی اچھی نیت سے بھی ترجمہ کر کے بتائیں گے نا، تو وہ والی سوچ نہیں دے سکیں گے جو نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کی تھی، علی بن ابی سر ہم طالب کی۔ پہنچ سکتے ہیں
کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ مطلب آپ کے سمجھ رہے ہیں بدر کے دروازے صرف بدریوں کے لیے تھے، عقبہ کے دروازے صرف عقبیوں کے لیے تھے؟ یہ ہر مسلمان کو آپشن ملنی ہے، اسی کو تجدید کہتے ہیں. وی ہیو ٹو شفٹ دا ایرا. یہی تو ویژن ہے کہ اس ایرا آف تھاٹ میں شفٹ کریں جس میں انسانوں نے اللہ تعالیٰ کا عرفان زمین پہ ایسے بانٹا ہے، ایک دوسرے کو بانٹا، اور کہاں سے کہاں پہنچایا انہوں نے. جتنے مرضی آپ اس کے اوپر کرٹیسزم سنیں کہ پھر خلافت اتنی دیر نہیں چلی تو یہ نہیں چلا تو وہ نہیں چلا، یہ سب کے سب سیکنڈری ڈیبیٹس ہیں. پرائمری ڈیبیٹ پہ کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، غیر مسلم بھی نہیں کر سکتا، مسلمان بھی نہیں، کہ آپ ایک صحرا میں چلتے ہوئے 6 7 8 بندوں کے گروہ نے 50 کیا اپنے آپ کو، 50 سے 1000 کیا، 1000 سے 10,000 کیا، اور اس کے بعد اس لیول کے اوپر فتح دنیا کو دکھا دی کہ بغیر کسی ریسورس کے صرف بڑی سوچ سے دنیا فتح کیسے کی جاتی. Okay, so you need to understand how I take it, and I need to connect the current Muslim with the 1400-year-old thought. Okay, اور وہ اکیلی ضامن ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت کے بعد. یہ بات کی کثرت ختم ہو گئی تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس کے بعد تو کہانی ختم ہو گئی تھی کہ ہم کیسے اطیعوا الرسول کریں. ہمیں بتائیں تو صحیح نا کوئی کہ نبی علیہ السلام کی نفسیات کیا تھی، صحابہ کی کیا تھی، نبی علیہ السلام سوچتے کیسے تھے، پھر یہ صحابہ نے کس طریقے سے اتنی 100% کمٹمنٹ اور کنوکشن کیسے دکھائی. وہ کیا اثر ہوتا ہے کس چیز کا، وہ ہمیں اس لٹریچر کو پڑھنے کے بعد ہی پہ چلے گا. اور وہ لٹریچر وافر تعداد میں بہت اچھے طریقے سے اپنی پرسٹین کنڈیشن میں موجود ہے. میں لوکل اسکالرشپ کے خلاف نہیں ہوں، مگر جب آپ کے پاس سونے کی کان ہو، کھلی بھی پڑی ہو، اور آپ خود ہی نہ جا رہے ہوں کہ نہیں جی میں جو بیچ میں جو گیٹ کیپر ہے اسی کی سنوں گا، حالانکہ نظر آ رہی ہے کان سامنے، تو پھر اس کوتاہی کا تو وہ ہم بھگت ہی رہے ہیں پچھلے کچھ 100 سالوں سے. ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کیا حالات ہیں ہمارے. اوکے، میں آپ کو اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر I hope you get my vision. My vision is کہ آج کا مسلمان لڑکا اور آج کی مسلمان لڑکی ابوبکر صدیق اور فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کی طرح سوچنا شروع کرے. عثمان بن عفان ٹیگ تو لگنے شروع ہو گئے ہیں. مطلب فیملی میں جہاں پہلے لاڈلے بچے تھے اب ہمیں پاگل ہو گیا یہ، اور دوستوں میں بھی یہ والے ٹیگ تو ہمارے پر لگنے شروع ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ کے لگنے شروع ہو گئے. پہلی سنت پوری ہو گئی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے سر 2-3 میرے کویسچن ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک کائنڈلی آپ آنسر کر دیجیے گا. میں کافی عرصے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو سر یہ کہ ہمارے 4 امام آئے ہیں، اس کے بعد ہم اس قابل کیوں نہیں رہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا آدمی آ سکے، ایک کویسچن. اور سر دوسرا کویسچن یہ کہ آپ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس والی جو احادیث ہے اور ان کا جو علم ہے، پھر اس کے بعد وہ علم کہاں گیا، وہ آگے کنٹینیو کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ بہت آسان سی بات ہے کہ جو امامت ہے نا، امامت یہ اہل تشیع میں اور اہل سنت میں فرق یہ ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ امامت جو ہے نا وہ اللہ کی امانت in its philosophy and its manifestation دونوں ہے. اہل سنت کہتے ہیں نہیں its philosophy تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہر بندہ نہیں امام بنے گا، امام کے لیے ایک کرائٹیریا ضروری ہے، مگر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ انسانوں کے اندر بھی تفریق کی جائے کہ خاص بندہ پہلے سے نامینیٹڈ ہے اس کے علاوہ کوئی امامت کا قابل نہیں ہے. میں بھی اسی فلسفے کا ماننے والا ہوں کہ امامت اللہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو اپنے آپ کو اس قابل کرے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا تو کام وہی ہے نا کہ آپ کا کریکٹر بلڈ ہوا ہو. صادق اور امین کے بعد ہی آپ کو سیریسلی کریڈیبلٹی آئے گی نا. اس کے بعد آپ کی وہ والی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ چمکیں گے کہ جس میں آپ کی عقل کے بارے میں لوگ بحث کریں کہ ہاں یہ بات درست کر رہے ہے، لاجیکل ہے، منطقی بات کرتا ہے. آپ کے یہ تمام تر فراست، آپ کی پولیٹیکل ایکیومن، آپ کی ایکٹیویزم، یہ تمام تر چیزیں جب اکٹھی ڈیولپ ہوں گی ایک بندے کے اندر، سوچنے کا زاویہ بڑا ہوگا اور علم جو ہے اس کی اچھی منازل طے کی ہوں گی آپ نے، اور آپ کے اندر وہ والی کردار کے اوصاف ہوں گے کہ جو کہ نبوی ہیں، تو پھر امامت اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے امامت کا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں. اللہ کے یہاں کوئی نامینیٹڈ لسٹ نہیں ہے، اللہ کے یہاں نیپوٹزم نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو یہ تو اللہ نے لیا بھی ہے ایسے کاموں، ایسے بندوں سے کام. صلاح الدین ایوبی جو ہے نا وہ، اور نور الدین زنگی. I'm just giving you a few example. Ahmad bin Hanbal is a prime example, you know.
امام شافعی کے بارے میں تو ایک بحث کی جاتی ہے اسکالرز میں کہ ہاں وہ تو حسینی تھے، تو ہاں ٹھیک ہے حسینی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر احمد بن حنبل کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے کسی کو کہ دس واز ناٹ اے پارٹ آف دیٹ کلین دس مین. سو آئی ہوپ کہ احمد بن حنبل کی ایگزامپل جو ہے نا رحم اللہ کی، وہ اتنی بڑی ہے میرے لیے کہ اس کے بعد آپ کے اور دروازے کھل جاتے ہیں کہ اچھا اتنا بڑا کام اگر اللہ نے لیا ہے، کیونکہ نظر آیا نا لیا ہے، چلے باقی کے اماموں سے بھی تو لیا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر احمد بن حنبل کے لیول پہ تو کوئی نہیں جا سکا ان ٹرمز آف ویزیبل اچیومنٹ. عام بندے کو بھی نظر آتی ہوں، عام بندہ افیکٹی ہو اس کا، عام بچی افیکٹی ہو اس کا، افیکٹی ہو اس کی. تو میں اس امامت کانسیپٹ کا قائل نہیں ہوں کہ جی میں جب تک کسی ایک خاندان میں نہیں پیدا ہوں گا تب تک میں اہلیت ہی نہیں رکھوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بارہا بتایا ہے کہ آزر کے یہاں ابراہیم پیدا کیا ہے، اور جی ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ کو بائنڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ اسی ایکو سسٹم سے انشاءاللہ ایسے ایسے امام نکلیں گے انشاءاللہ جو دنیا کو راہ دکھائیں گے. اگلے 100 سال کا پلان ہے جو کہ اگلے 100 سالوں میں، انشاءاللہ اگلی 100 نسلوں میں، ہمیں کیا پتا. میں وہی کہہ رہا ہوں، بس ہمیں مرنے کے اٹھنے کے بعد کیا پتا سونے کے پہاڑ نظر آئیں، انشاءاللہ نظر آئیں گے، اور ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے کیا کیا ایسا. آپ نے کچھ نہیں کیا تھا، آپ نے ایک شاگرد کو سکھایا تھا، اس نے آگے سے کتاب چھاپ دی تھی، یا اس نے آگے سے کسی اور کو شاگرد کو سکھایا. اسی طریقے سے ہوتا نا انشاءاللہ. اسی بیچ کے اندر سے، انہی بیچز کے اندر سے ایسے ایسے امام پیدا ہوں گے جو کہ سوچیں گے، اور خالی سوچیں گے نہیں، کچھ کر کے بھی دکھائیں گے، اور خالی کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے، کچھ بنا کے بھی دیں گے، اور خالی کچھ بنا کے نہیں دیں گے، مینٹین کرنے کی اسٹریٹجی بھی سکھائیں گے لوگوں کو، تاکہ 200 سال تک چلے آگے انشاءاللہ یہ سارا کا سارا کام. ابھی پاگل کہا جا رہا ہے ہمیں اور مجھے اور آپ کو تو کہنے دیں، کوئی بات نہیں، میں تو پتھر کھانے کے لیے تیار ہوں، فتوے لینے کے لیے تیار ہوں. لسٹ لگائیں مفتی صاحب، جتنے فتوے ایشو کرنے کریں. مسلمانوں کے امام انشاءاللہ مسلمانوں میں سے آئیں گے. میں نہیں چاہ رہا کہ کہیں مارس سے یا وینس سے یا امام مہدی کا ویٹ کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں. میں وہ مسلمان نہیں ہوں. دیکھیں قبر میں کوئی سوال نہیں ہے کہ اوئے تم نے کچھ کیا کیوں، امام مہدی کا ویٹ کیوں نہیں کیا، ایسا کوئی سوال نہیں ہے. سر ویٹ کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے نا، کیا پتا ہم دوسری طرف سے ہوں پھر جی بالکل، کیا اور پیاری مارے بات، جائیں. اللہ نہ کرے ویسے، مگر بڑی ضروری بات کی آپ نے. سو میں امام مہدی کا ویٹ نہیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ جب بھی انہوں نے آنا ہے وہ آئیں اپنے وقت پہ، ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے. جب تک وہ نہیں آتے تب تک ہم کام کریں گے انشاءاللہ. سر سیکنڈ السلام کوشچن کا علیکم. آنسر کر دیجیے گا پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں ساتھ کرتا رہتا ہوں. جی وعلیکم السلام. ساحل بھائی کیا حال چال ہے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا تو ساحل بھائی میں بھی عربک بیچ 1 کا حصہ ہوں الحمدللہ. تو ساحل بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ میں چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو جو ہے نا میں بیسیکلی کسی بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہو سکتا. تو میں مطلب یہاں پہ اپنے آپ کو کہاں فٹ کروں اس ویژن میں، کیونکہ آپ لوگوں کے پلانس تو بہت بڑے اور میں کرنا بھی چاہتا ہوں، میں بہت ولنگ ہوں اور اسلام کو سرو کرنا چاہتا ہوں. تو میرے پاس تو اس طرح کا کچھ بھی سین نہیں ہے نا، تو میں اس وجہ سے کافی کبھی کبھار ڈسپوائنٹڈ بھی ہو جاتا ہوں، اور کافی جو ہے نا موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہوں کبھی کبھار. کبھی اللہ نے کام لینا ہے ہم سے، تو پھر میں کیا کروں، مطلب اس تھاٹ کو کیسے نکالوں اپنے دل سے. میں تو اپنے آپ کو اتنا کمپیٹنٹ نہیں سمجھتا اس چیز میں. دیکھیں جس کا اسلام کا فلسفہ کلیئر ہے نا، تو اس کو پتا ہے کہ آپ کو وہ رشک کی نظر سے ہی دیکھے گا کہ آپ سے تو وہ سوال نہیں ہونے جو میرے سے ہونے ہیں. ٹھیک ہے، جی تو اس بارے میں زیادہ خوش بھی نہ ہوئیے گا، کیونکہ پھر جی اللہ جی تعالیٰ نے پھر اور کوئی کام لینے نا آپ سے، ذمہ داری تو اور بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ سوال نہیں ہونے جو آپ کے میرے سے ہونے، مگر پھر کوئی اور سوال تو ہو جانے آپ سے جو میرے سے جی. نہیں ہونے. ٹھیک ہے، اچھا ساحل تو بھائی اپنے آپ کو یہ جو ہے نا یہ گورا مینٹلٹی کے اندر یا ہیومنزم کے اندر آ کے ڈاؤن کاسٹ مت کریں کہ میری تو ٹانگیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں، اللہ نے کوئی اور کام لینا ہے اور اس کا بڑا جی کڑا سوال ہونا ہے آپ سے. ٹھیک ہے، جی. ویسے ایک اچھا مسلمان آپ کو جب دیکھے گا جو کانشیس ہوگا تو وہ آپ کو رشک کی نگاہی سے دیکھے گا کہ بیٹا آپ تو بچ گئے ہیں، میری تو شامت آئے گی کیونکہ مجھ سے تو میں آپ کو بس یہ بتا رہا ہوں ایز اے مسلم، جب آپ کو یہ بات ریلائز ہوگی تو زیادہ انجوائے مت کیجیے گا. سخت سوال آپ سے بھی اتنے ہی ہونے ہیں اور زیادہ بڑے ہو جانے، کیونکہ سوچنے کی کیپیبلٹی تو نہیں اللہ نے چنی نا. جی. ٹھیک ہے، اچھا ساحل بھائی میری بات سنیں.
تو کیا کہتے ہیں میں نے نوٹس کیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا دماغ وغیرہ کے بارے میں کافی نالج ہے. تو وہ اس سے پہلے کہ آپ یہ سوال پوچھیں، آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا اس میں آپ کو کہیں ایسا تاثر میں نے دے دیا کہ جو ایکٹیویٹیز ڈیزائن ہوئی وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، جس میں سے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو کیا کہتے ہیں، تو ساحل بھی میں کہہ رہا تھا کہ کیا میرا علاج پاسبل ہے؟ کیا آپ جو ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کس چیز میں کوئی ہیلپ کریں گے؟ کیا پتہ میں تھوڑا سا صحیح ہو جاؤں، چلو کچھ نہ صحیح ایٹ لیسٹ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں. چلو میں آپ سے تفصیلی بات کروں گا تب کہیں جا کے کہاں سے دے سکوں گا. مجھے کاز نہیں پتا آپ کی پیرنٹ کاز کیا ہے، آپ کی ٹانگوں کی جی جو تکلیف ہے. یہ تو ڈاکٹر وغیرہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے برین کا ایشو ہے. تو آپ پیدائشی یہ جو ہیں وہ اس سکت سے ہم محروم ہیں؟ 7 بہن بھائی جو ہے نا، ہم 9 بہن بھائی تھے، ہم 6 جو ہے نا وہ اسی طرح کے تھے. 5 کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جو ہے نا اب میں اور ایک میری سسٹر ہیں وہ ایسی ہیں. پیرنٹ ڈائگنوسس کیا ہے ڈاکٹر کا؟ انہوں نے کیا لکھ کے دیا؟ مسئلہ کیا ہے پیپر میں کیا مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے، انہیریٹڈ ہے کوئی. اوکے. تو اس بارے میں کچھ ہو سکتا ہے تو کریں. آپ اپنی رپورٹ جو ہے نا وہ بھجوائیں مجھے، وہ تو دیکھوں نا پہلے. جی تو آپ سے کس طرح مگر وہ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے کسی کے آپ بارے یہ میں؟ ربیہ کا نمبر لکھا ہوا ہے، ربیہ کے نمبر پہ آپ اپنی رپورٹ تو بھیجیں ذرا. جی چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جی کوئی خاتون سے بات کرنی اس وقت؟ 2 مردوں کی بات ہو چکی ہے میرے سے. 1 وومن پلیز، اینی ون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میری کلاس سے ریلیٹڈ 2-3 کوشچنز ہیں. جی ضرور، کلاس کے متعلق ہی پوچھیے گا پلیز. بہت اچھے سوال ہیں، پہلے سے بتا رہا ہوں کیونکہ میں کلاسز کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں آج. جی جی اچھا سر، ایک تو ٹائم کا پوچھنا تھا کہ کیونکہ 30 منٹس کی کلاس ہوتی ہے اور اوبیسلی سر جب پاکستان سے کلاس ہو رہی تھی تو انٹرنیٹ اب 3-4 لوگ کنیکٹڈ ہیں تو کبھی کسی کا تھوڑا سا آواز کم ہو جاتی ہے. تو وہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک کیونکہ میں پورا دن لک فارورڈ کرتی ہوں اس کلاس کو، مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ ٹائم آف دا ڈے ہوتا ہے. تو ایک سیکنڈ جو ہے اس میں لگتا ہے کہ 1 سیکنڈ بھی اگر مس ہو جائے تو وہ لگتا ہے کہ کافی مس ہو گیا، مطلب آواز نہیں آئی ہے اس میں. تو کیا کوئی آپ کا ہے ارادہ کہ کلاس کو 30 سے 40 منٹس تک اگر کریں، یا کچھ ہے تھوڑا سا اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کرنے کا؟ کیونکہ یہ جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں ابھی، جو پچھلے 1-1.5 ہفتے میں کلاس بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، تو ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں اس میں، اور اس میں پھر دل چاہتا ہے کہ تھوڑی اور کریں پریکٹس آپس میں. تو کوئی ہے ایسا چانس کہ ٹائم تھوڑا ارادہ ہو آپ کا کرنے کا، یا 30 منٹس ہی رہیں گے؟ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے نا اس میں آپ کو بہت وقت لگوائیں گے ہم، مگر کلاس کو میں 30 منٹس اس لیے نہیں بڑھاؤں گا. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کلاس 45 منٹ کی ہوتی نا تو آپ کا یہ ریویو آپ کا شاید پھر بھی ہوتا. کافی سارے اسٹوڈنٹس کو فٹیگ ایلیمنٹ شروع ہو جانا تھا. اوکے سو اگر آپ کی ایکسائٹمنٹ پھر بھی زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسپیریمنٹ ٹھیک رہا. یہ پہلا ایکسپیریمنٹ نہیں ہے. سو 30 منٹس کا مطلب ہے کہ ابھی طلب باقی ہے اور وہ جان کے اس کو کہ اس کیوریوسٹی کو کرو نہیں کیا جا رہا. مگر آپ کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ پوری ایکٹیویٹیز کے تھرو ہو جانی ہے. ابھی آپ کی ایکٹیویٹیز میں آپ کا بہت ٹائم لگوانا ہے ہم نے انشاءاللہ. ابھی تو جب کمپٹیشن سٹارٹ ہونے ہیں نا آپ کے اگست کے لاسٹ ویکس میں، تو پھر تو آپ کو کلاس کے علاوہ بھی آپس میں کلاس میٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے، گروپ میٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے یہ پریکٹس کرنی پڑے گی. ورنہ آپ کمپٹیشن کے اندر مطلب وہ کمپٹیشن کی سینس ہی آپ کا بہت ٹائم لگوائے گی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سر ایک اور کوشچن ہے کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ پورا آپ کا پلان ہے کہ اب سائیکالوجی ڈیولپ کرنی ہے اور سارا کچھ، تو ہم کیونکہ ہماری اگر نیٹیو لینگویج میری اردو ہے لیکن انگلش بھی میں بول لیتی ہوں، اور یا کوئی بچہ انگلش بولتا ہے نیٹیو اس کی انگلش ہے لیکن وہ سوچتا اسی زبان میں جو اس کی نیٹیو لینگویج ہوتی ہے. اور وہ جیسے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر میں انگلش بول بھی لیتی ہوں لیکن میں اپنے ایموشنز اور اپنی فیلنگ اس لینگویج میں نہیں ڈال سکتی. تو کیا یہ جو پروگرام ہے اس کے تھرو یہ پاسبل ہو جائے گا کہ ہم بالکل اپنی، یعنی وہ جو لیول آپ نے ابھی شروع میں جیسے بتایا بھی سارا ایکسپلین بھی کیا، لیول 4 پہ آپ کی جو سوچ ہے وہ عربی ہونی ضروری ہے. انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ ابھی بھی آپ کس ملک میں؟ آسٹریلیا. تو آپ انگلش میں سوچتی ہیں وہاں پہ؟ اب تو سوچ لیتے ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا تو. کانشیسلی آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ آپ انگلش میں سوچ رہی ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے آپ اردو میں ہی سوچ رہی ہیں ابھی. ٹھیک ہے.
बाय द वे सोचने की असल में कोई जबान नहीं होती, आपको पता ना, मैं महावरतन कह रहा हूँ, सोच की कोई जबान, सोच रहा इंसान तस्वीरों में नहीं, एक होता है जैसे आपने कोई बात सोची, जैसे हम जब शुरू करते हैं, हम लैंग्वेज दूसरी सीखना शुरू करते हैं तो हम पहले उर्दू में सोचते हैं, फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर रहे, अब हम उसको बोल रहे हैं। तो क्या अरबिक का भी ये लेवल अचीव हो जाएगा, यानी उस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे? जी जी इंशाल्लाह यही मकसद है। यू आर गोइंग टू बी वेरी फ्लुएंट इन योर थॉट प्रोसेस। आपको तर्जुमे की जरूरत नहीं रहेगी। जब आप अरबी बोल रही होंगी ना तो आपको हर नई सिचुएशन भी एक्सप्लेन करनी आएगी। अभी मैं सोच के तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि मैं पहले वो अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करूँ, और इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश आई एम नॉट translating it from Urdu, right? In my head I am fluent in both, so I am not translating either one of these languages that I'm speaking right now. I'm just thinking right from the base of my brain, which is the reticular activating system. Okay. मैं वोकैबुलरी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वो जो हिपोकैम्पस है। मेरे पास काफी सारे मॉडल्स है अरबी सिखाने के, जो कि आपके टीचर्स ने भी मुझे प्रेजेंट किए हैं, जिसमें वो हिपोकैम्पस इस्तेमाल करवाते हैं, जिसे कहते हैं हाफजा। मैं हाफजे की बेस पे नहीं सिखाना चाह रहा हूँ आपको अरबी, वरना सारी उम्र बस अब याद करते हैं कि क्या मतलब था उससे, क्या जिन अल्फाज की प्रैक्टिस हो जाएगी बस वही बोलेंगी। We are using a totally different technique. Okay, our methodology is to influence and create a totally independent psychology rather than memory based ज़बान आती हो। ठीक है? अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी आप आंसर कर रहे हैं तो आफ्टर यू। No, it's okay, आप करें अगला क्वेश्चन। अच्छा सर, अगर मेरी क्लास में हम लोग 3 लोग हैं और हर किसी का लेवल डिफरेंट है, लेट्स से मैं सबसे वीक हूँ और लेकिन बाकी 2 लोग हैं उनका लेवल अगर ऊपर है, वाइस वर्सा, सो क्या मैं उसी उसमें रहूंगी? क्योंकि मुझे अगर ये फील हो रहा है कि मैं वीक हूँ और मैं थोड़ी सी पीछे अपने आप को फील कर रही हूँ, या अगर मैं थोड़ा सा आगे हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा टीचर जो है वो उनको तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं जो वीक हैं, और फिर मैं पीछे हूँ, या दूसरी सेंस में आप समझ लें, तो क्या चेंज होंगे ग्रुप्स या हमारे इसी तरह रहेंगे? और इसको कैसे आप जो है वो आपके ग्रुप ऑटोमेटिकली होमोजीनियस स्टेटस के ऊपर आ जाएंगे लेवल 2 पे ऑटोमेटिकली। ठीक है, कोई एक एक्सेप्शन रह जाएगी, इसको लेस देन 10% बोलते हैं। आपके 500 का बैच है पूरा, ठीक है, सो कोई 5 बंदे रह जाएंगे, या चलें बहुत हो गया तो 15-20 बंदे ऐसे रह जाएंगे 500 में से, जो कि अपने आप को फिर भी लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे। उनको मैंने इसलिए कहा स्पेशल क्लास के थ्रू हम साथ साथ पुश देते रहेंगे, मगर बाकी के लोगों को अगस्त एंड तक ये याद भी नहीं रहेगा कि कौन किस लेवल पे। हर बंदा अपने अपने कंपटीशन का हिस्सा होगा इंशाल्लाह, हर क्लासमेट, क्योंकि 4 ही एक्टिविटीज डिजाइन करनी है ना मैंने, तो आप तो 4 क्लासमेट्स हैं, मगर वो 4 एक्टिविटीज लेवल 2 पे हैं। अभी लेवल 1 की एक्टिविटी चल रही है, अभी कॉमन फ्रेजेस को इस्तेमाल करना शुरू करें अरबी में। तो लेवल 2 की एक्टिविटी लेवल 1 के साथ कपल की जाती है, इसके पीछे एक साइंस है, उसको छोड़ें इस वक्त। लेवल 2 में आप किसी और गेम का हिस्सा होंगे, आपका क्लास फेलो किसी और गेम का हिस्सा होगा, उसका कहीं और कंपटीशन चल रहा होगा, ठीक है, यू विल बी कंपीटिंग फॉर योर क्लास, और जो विक्टर क्लास होगी उसको अलग से प्राइज मिलेगा। तो हर एक के अपने पॉइंट्स होंगे ना, चारों ने अपने अपने पॉइंट्स लेके आने होंगे। सो अभी एक्टिविटीज को आप वेट करें, जैसी एक्टिविटी नंबर 2 स्टार्ट होती है उसके बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन किस लेवल पे, बिकॉज एक्टिविटी 1 के बाद ही आपकी तमाम तरह स्टेटमेंट्स तो कम्युनिकेशन तो अरबी में हो जानी चाहिए ना। 500 स्टेटमेंट्स तक लेके जाना है हमने, सितंबर एंड तक आपकी कुछ 100 स्टेटमेंट्स तो हो जानी चाहिए। तो 100 स्टेटमेंट्स के बाद तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके वीकर एंटिटी का भी क्लास के, कि उसको तो पता भी नहीं, उसको भी नहीं, उसके क्लास फेलोज को भी नहीं याद रहेगा कि यार ये तो बड़ा स्लो चलता था पहले, ठीक है। फिर भी अगर वो स्लो चल रहा है तो सितंबर में हम दोबारा से अप्रोप्रिएटाइजेशन कर देंगे। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अपने लेवल के क्लास फेलोज को एक दो फिर इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है। होपफुली एक ही क्लास रहेगी, इंक्यूबेटर जिसे बोलते हैं, एक इंक्यूबेटर रहेगा, मगर अगर मुझे दूसरा इंक्यूबेटर भी खोलना पड़ा और ज्यादा पुश करने के लिए तो हम दूसरा इंक्यूबेटर भी खोल देंगे। अभी पहला इंक्यूबेटर खुल रहा है जिसमें तमाम वीक स्टूडेंट खुद ही आए, और उस घंटे में ओपन लिंक होगा, आए उस क्लास को अटेंड करें, सवाल करें, बेसिक्स दोबारा से रिफ्रेश करें अपनी, ठीक है। 1 घंटे की क्लास है, वो आधे घंटे की नहीं है, ओके। और उसमें इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसमें वो वाली प्रैक्टिस नहीं हो रही जिस तरीके से इसमें हो रही है, उसमें बेसिक्स को रिवाइज किया जा रहा है इंशाल्लाह। सही, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी अरूबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। अस्सलाम। सर मेरा सवाल थोड़ा हटकर है, तरबियत के हवाले से, क्लासेस से रिलेटेड नहीं है।
मैंने काफ़ी सेशन आपके अटेंड किए थे पर मुझे मौका नहीं मिला, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? एक सेकंड आप जरूर पूछिए। मुझे एक अजीब सा कमेंट आया है जो कि मेरे लिए अलार्मिंग है। हसन शफीक जी, हसन आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, ठीक है? हसन अनम्यूट करें, मेरे साथ लाइन पे आए। ये आपने जो चैट में कमेंट लिखा है इससे थोड़ा सा मुझे कंसर्न हुआ है, इसलिए अब आपसे मिलने की जरूरत पड़ी है मुझे आज, ताकि मैं सारा कुछ वन पेज पे ले आऊं। हसन आपको आवाज आ रही है मेरी? हसन शफीक आप प्लीज अनम्यूट करें। जी हसन आपको आवाज आ रही है? यस यस आई कैन मेरे साथ हियर लाइन यू। पे रहिएगा, मेरे साथ लाइन पे नाम नाम रहिएगा। जी रूबा आप क्या कह रही थी? आप सवाल पूछें दोबारा। सर, तरबियत के हवाले से था। मेरे जो है 2 बेटे हैं, पर मुझे ये इशू रहता है कि मैं उनकी तरबियत के मेरी जो ख्वाहिश है यही है कि अल्लाह ताला इनसे इमामत का काम लें इंशाल्लाह। और आमीन। मैं उसी तरीके से इनकी तरबियत मतलब आप कहते हैं ना कि आप ही मतलब ये है ना कि वॉर्म में ही जो है बच्चा जो है कैच करने लग जाता है। तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि वहीं से स्टार्ट लूँ मैं। पर मैं काफ़ी चीज़ों में नाकाम भी रही हूँ और काफ़ी फैमिली इश्यूज़ भी हैं कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं कर नहीं सकती। और अगर मैं किसी से कुछ कहना चाहूँ तबीयत के हवाले से कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे है बच्चे की, तो मतलब मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, पर मतलब सीरियस नहीं लिया जाता। मैं अपनी बात कैसे मनवा सकूँ दूसरों को? और यहाँ तक के स्टेप यहाँ तक आ गया था कि मैंने बस कर दी थी कि बस मुझे नहीं रहना। मैं एक सेकंड रुकिएगा। मैं आपका मैं आप एक जुमले में ना पहले एक सवाल पहले खत्म करें ना, ताकि मुझे समझ आए कि आप आपका क्वेश्चन क्या है, उसकी तफसील मैं आपसे लेता हूँ। मतलब यही है कि मैं क्या तरबियत के हवाले से मैं ये था कि मैंने बात ये तक आ गई थी कि मैं अलहदा हो जाऊँ हस्बैंड से। तो अब ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट करते हैं, पर मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से मतलब तरबियत जो कर सकती हूँ वो नहीं कर पा रही। पर इस चीज़ में उनका सपोर्ट नहीं है कि मैं मतलब सेपरेट हो जाऊँ जॉइंट फैमिली से। तो अब मैं क्या अ, करूँ इस चीज़ रूबा में? अभी खैर फैमिली से तो अलहदा ना हो, मगर दावत तो देना आप उनको, ठीक है? दावत दें उनको। मैं और सब कर ट्राई कर चुकी हूँ, पर एक दफा कोई लिमिट नहीं सर होती दावत की। कोई दावत की कोई लिमिट नहीं होती कि आपने 3 दफा जी बोल जी दिया, ठीक है? मगर देखें, इमोशनल इंटेलिजेंट तरीके से दावत देंगे तो ज्यादा ज्यादा असर करेगी। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है आपके पास, वरना आपने आपने दुनिया में अगर हमने इसी तरह एक पहले चांस के ऊपर कता ताल्लुकी कर दी तो फिर क्या फायदा हुआ, ठीक है? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दावत इमोशनल इंटेलिजेंट तरीके से हर बंदे को और अपने अपने तरीके से समझ आती है। देखें वो किस तरीके से आपकी बात को उसके दिल पे असर हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। आप इतना नहीं हो सकता कि मैं जब भी कोई मेरा पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट होगा या लोगों को फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मैं दीवारें बना लेंगे बीच में। ऐसे थोड़ी होगा। इंसानों की बस्ती में आए, वी विल हैव टू गिव एंड टेक इंशाल्लाह, ठीक है? वो अलग बात है कि जहाँ पे अल्लाह के असूल टूट रहे हो फिर एक अलग कहानी है, मगर इस वक्त तो सबसे पहला असूल ही है दावत दी जाए, ठीक है? दावत के अगर मतलब सामने वाला बात समझ ही नहीं पा रहा है हाँ, इसीलिए या मैं इमोशनल इंटेलिजेंस इजाद की ना अल्लाह ने, वो समझ, वरना दुनिया बड़ी आसान होती है अगर रुआ पहली दफा ही सारे जी समझ जाएगा। जी जी पहली दफा कोई नहीं समझता, पहली दफा क्या 3-4 दफा भी कोई नहीं समझता, टेक्निक बदलनी पड़ती, ठीक है? सो अगर अंडरस्टैंड सर हाउ। ना हो तो फिर क्या किया जाए? पहले पहले ये पूरा तरबियत के ये दवाई दारू पूरा कर लेना, फिर देखेंगे क्या किया जाए। अभी नहीं। अभी आपको मैंने टेक्निक बताई तो आपके दिमाग ने टेक्निक पूरी नहीं करनी, ये वाली जो दावत की है, ठीक है? जी सर, जी इसके लिए सहर। मैं आपकी क्लासेस लूँ नहीं नहीं, मैंने इमोशनल आपने ले ली क्लास, यही बस यही बताना था। क्लास में मैं यही बताऊंगा आपको कि किस तरीके से पहले अपना अपना वो जो है ना अ, फलसफा वो क्लियर रखें कि आपने हिम्मत नहीं हारनी किसी भी इंसान के ऊपर, वो भी अपने घर वालों के ऊपर कभी भी, ओके? और सर एक छोटा सा ये सवाल कि इससे पहले कि आप ये सवाल करें, रबिया आपने ये शहर का जो नाम है ना उर्दू में लिखा हुआ है, मेरा जो लैपटॉप में उर्दू नहीं लिखी जा सकती, तो शहर से आप राब्ता करें। व्हाई इज शी नॉट गेटिंग एन इंग्लिश टीचर? शहर आपकी मुझे फीडबैक आ चुका है। प्लीज टॉक टू रबिया राइट नाउ एंड लेट मी नो, ओके? जी हसन आप मेरे साथ हैं? हसन जी, हसन अब आपको अनम्यूट करें, आप अनम्यूट। हसन
آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حسن شفیق، ابھی آپ سے میری جو بات ہو رہی تھی، میں نے آپ کی چیٹ میں فیڈ بیک دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے آپ سے کہا ہے حسن شفیق. اوکے، بہرحال میں نے آپ کے چیٹ میں کامنٹ دیکھا ہے کہ میرے ٹیچرز ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس طریقے سے نہیں کرا رہے، میموری بیس کروا رہے ہیں. تو آپ نے پہلے جو ایکٹیویٹی 1 ہے اس کے بارے میں تفصیلات مانگیں اپنے ٹیچر سے، اور ان کو کہیں کہ ہمیں وہ والی ایکٹیویٹی کروائی جائے جس میں ہم نے 4 اسٹیٹمنٹس اے ڈے یا پھر 4 اسٹیٹمنٹس ان 2 days پوری کر کے دلانی ہے، اور جو 16 اسٹیٹمنٹس بنتی ہیں کامن اسٹیٹمنٹس ہیں. یہ ایکٹیویٹی 1 ہے. اب مجھے اپنے ٹیچر کا نام بتائیے، ٹھیک ہے؟ مجھے واٹس ایپ کریں یا مجھے ای میل کریں یا ربیہ کو بتائیں ابھی، ٹھیک ہے جی. سو حسن سلمان احمد انصاری، جی سلمان صاحب سے میں بات کرتا ہوں. واٹس گوئنگ آن دیئر، وائی آر یور ایکٹیویٹیز ناٹ اسٹارٹیڈ؟ ربیہ پلیز ٹیک نوٹس آف دس، اینڈ سلمان صاحب کو الرٹ کریں. وی نیڈ دیٹ ایکٹیویٹی ٹو کک ان رائٹ ناؤ. آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو سلمان صاحب اے ایس اے پی. اوکے ربیہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی ہوپ آپ کو آ رہی ہے آواز، کیونکہ زوم نے میوٹ کر دیا ہوتا ہے. جی ربیہ. حسن آپ جی نے خود سر، بھی مجھے آواز آ رہی ہے بس اور ٹھیک ہے. میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا. حسن آپ نے بس ایک میرا کام کرنا ہے، آپ نے مجھے ساتھ ساتھ فیڈ بیک دیتے رہنا ہے، اور سلمان صاحب کو بھی آپ نے پش کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ لیٹ می جسٹ گو ٹورڈز نمرا یعقوب کا کوشچن پلیز لے لیجیے. پہلے میں کوشچن وہ لے رہا ہوں جو سامنے میرے آ رہے ہیں. جی نمرا. السلام علیکم سر. السلام. سر میرا کوشچن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ ہاں بیٹا، ابھی ایکو سسٹم کے سوال لے لینے دیں مجھے. آپ مجھے ایک کوشچن لکھ دیں بس، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں کلاس فیڈ بیک سیشن ہے نا، میں چاہ رہا ہوں کلاس کے بارے میں کوئی چیز رہ نہ جائے، اوکے سر. ٹھیک ہے؟ اسکالرشپس، اسپانسرشپ جسے کہتے ہیں، ابھی ہم نے اسٹارٹ نہیں کی اسپانسرشپس. اوکے، ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس انشاءاللہ بدھ، جمعرات یا جمعے سے کسی ایک دن، ابھی میری طرف سے کیلنڈر چلا گیا. وینسڈے، تھرسڈے یا فرائیڈے میں سے کوئی آپ کو ای میل آئے گی. جو اس کورس کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان کو ایک ای میل آئے گی. پلیز اپنی ای میل چیک کرتے رہیں. ان کو ایک کال بھی آئے گی، اور وہ ایک واٹس ایپ گروپ کا حصہ بھی بن جائیں گے، تاکہ کوئی بھی لیول پہ خبر ان تک پہنچا دی جائے. وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے میں سے کوئی ایک دن آپ کی کلاس ہے، پہلی کلاس ہے انشاءاللہ ایموشنل انٹیلیجنس کی، جو میں خود لے رہا ہوں. سیرا کی کلاس کا مجھے ابھی تک ڈیٹ لاک نہیں ہو سکا، مگر اگلے ویک میں کوئی ایک دن آپ کی سیرا کی کلاس بھی سٹارٹ ہو رہی ہے. سیرا کی کلاس ان سب کے لیے ہے جو کسی بھی کورس میں سبسکرائب کر چکے ہیں. اوکے، آپ کو سبسکرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیرا کی کلاس is for everyone who is a part of ecosystem. اوکے، بصیرت اور ربیہ سے بھی کال کریں، اور ربیہ سے کہیں میرے سے آپ کی بات بھی کروائیں. اف یو آر فیسنگ این ایشو جس میں آپ نے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹریس. اوکے بصیرت، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا میں چیٹ میں سیشن کوشچن پڑھ رہا ہوں. جی سیرا کی کلاس ہوپ فلی دس ویک پہلی کلاس ہو جائے گی. مجھے آج گو ہیڈ مل گیا اپنی ٹیم سے، جو میری اپنی کلاس ہے سیرا کی. احمد آپ نے جو لکھا ہے نا، اس کے بعد میں نے آپ سے بات کرنی ہے. احمد پلیز آپ انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی احمد. Can you hear me? Yes sir, I can hear you. السلام علیکم سر. Hopefully you are fine. ایکٹیویٹیز کے بارے میں سر لائن پہ رہیے گا. مجھے بار بار نا چیٹ پہ کوشچن آئی جا رہے ہیں، جو چھوٹے کوشچن کو یہاں سے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں. آپ میں سر لائن پہ رہے گا. جو ایموشنل انٹیلیجنس اور کریٹیکل تھنکنگ کلاس ہے، ان میں سے زیادہ ضروری کون سی ہے؟ تو دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، دونوں اپنی اپنی ڈیپینڈنٹ لیول پہ بہت ضروری ہیں. کوئی ایک لینے کے بعد دوسری نہیں کور ہوتی.
اور نہ ہی کوئی سیکوینس ہے کہ پہلے وہ لوں گا تو پھر دوسری سمجھ آئے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے بھاگنا دوڑنا اور کھانا پینا آپس میں کوئی تعلق واسطہ نہیں, دونوں اپنی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, دونوں اپنی اپنی ضروریات ہیں, ٹھیک ہے. بھاگنا دوڑنا بھی بہت ضروری ہے, فزیکل ایکٹیویٹی اور کھانا پینا بھی. سو کیا مجھے کھانا پینے سے پہلے بھاگنا دوڑنا چاہیے یا بھاگنے سے پہلے کھانا چاہیے, اس کا کوئی تعلق نہیں آپس میں, ٹھیک ہے. جسٹ لائک دیٹ ایموشنل انٹیلیجنس از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سبجیکٹ, کریٹیکل تھنکنگ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سبجیکٹ. ایموشنل انٹیلیجنس ہم پہلے اس لیے اسٹارٹ کر رہے ہیں بیکاز اس کے اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے اور ان کی ہم نے جو ہے نا جو کلاسز کا اسکیڈول ہم نے اس لیے پہلے پش کیا ہے. دیٹس دا ون ریزن. ادروائز ہم پہلے کریٹیکل تھنکنگ بھی اسٹارٹ کر سکتے تھے. اوکے. Where to submit fee on the website? No, you do not submit. جو بیچ 1 کے عربی کی جو آپ نے اس منتھ کی فی دینی ہے وہ ویب سائٹ پہ نہیں دینی, آپ نے کسی طریقے سے بھی آپ کو آن لائن کروائیں یا بینک جا کے کروائیں, اس کی ایک رسید واٹس ایپ پہ اس نمبر پہ بھیج دیں 0317 111 9981 پہ 9981. میں ریپیٹ کر رہا ہوں 0317 111 9981 پہ واٹس ایپ کرتے ہیں پلیز. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ مت کیجیے گا. جی احمد آپ میرے ساتھ ہیں. احمد جی 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 ایکٹیویٹی کے بارے میں سر آپ نے بولا ہے کہ 4 ورڈز جیسے ہمیں جو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے اس کے مطابق آپ جملے ایکچوئل میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں اس طرح سے ایکٹیویٹیز شاید نہیں ملی. اسٹارٹ میں ہمیں کچھ ویڈیوز وغیرہ دی گئی تھیں کہ ویڈیوز کو جو آپ نے لسننگ کرنی ہے, اس کے بعد اس کو جو ہے نا آپ نے ایسے ہی ریپیٹ کرنا ہے. کون ہے ٹیچر آپ کے؟ امیز اشرف صاحب. اوکے کوئی بات نہیں. ویڈیوز از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ وے. وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ایکٹیویٹی سے. ایکٹیویٹی ہوتی جب آپ کچھ کر رہے ہوں. ویڈیو از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ. اوکے ویڈیو از پارٹ آف ہز ٹیچنگ آرسنل. ایکٹیویٹی کا مطلب آپ نے جو جملے گھر میں بولتے ہیں جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں یا پھر کامن فریزز ہیں, وہ آپ نے کلاس میں آ کے عربی میں ان کی ٹرانسلیشن لینی ہے ٹیچر سے اور پھر گھر میں وہ اپلائی کرنے ہیں, اور بھی اسی طریقے سے آپ کے کلاس فیلوز نے بھی کرنے ہیں. اگلے دن جو بھی جملے ہوں گے اس کی پریکٹس آپ نے کی ہوئی ہوگی, اور آپ بتائیں گے کیا دقت آ رہی تھی اس میں, ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح جملے بڑھاتے رہیں گے آپ, اور وہ جملے بار بار پریکٹس میں لائیں گے آپ کے ٹیچر آپ کے ساتھ, کیونکہ وہ آپ کے روزمرہ بول چال کے جملے ہیں. اگر آپ کے ٹیچر نے نہیں کی ہوئی تو کوئی بات نہیں, ان سے کہیں کہ ہمیں we just got through a session جس میں ہم نے وہ common phrases of our domestic and our professional environment وہاں سے لانی ہے, ٹھیک ہے. وہ چاہیے ہمیں, وہ آپ ان سے کروائیں اور ان کو پش کریں کہ ہمیں یہ والے جملے یہ ایکٹیویٹی کروانی. فکر نہیں کریں, وہ ان کو میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے سارا کچھ, وہ ان کو پتا ہے. وہ تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہوں گے آپ کے ساتھ. He thinks your class is not ready for it. I do not know his reason. I'll ask him. But اگست میں یہ ایکٹیویٹیز اپنی جو ہے نا جوبن پہ آ جانی چاہیے, جس میں آپ کا اس کا مطلب ہے کہ 100 اور 80 اور 100 کے بیچ میں وہ اسٹیٹمنٹس کا کاؤنٹ آپ کا ہو جانا چاہیے. 80 اسٹیٹمنٹس جملے آپ کی اپنی طرف سے دیے گئے, آپ خود اپلائی کر رہے ہوں گے گھر پہ یا دفتر پہ, ٹھیک ہے. سر اصل میں ہمیں کچھ جملے لکھوائے گئے ہیں اور ہمیں صرف یہ بولا ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں جو ہے وہ مطلب آپ نے ایز اے ہوم ورک لکھ کے ہمیں واپس کرنا ہے. دیٹس اٹ. یعنی کہ جس طرح سے آپ نے ایکٹیویٹی, لیکن پریکٹس نہیں ہے سر بالکل بھی. ایک چیز تو یہ احمد, یہ لکھوانے والا کام جو ہے نا یہ پیرل پہ ہے, یہ وہ کروائیں گے تاکہ آپ کو ایک بار لکھنے کا ایشو نہیں ہے, لکھنے کا ایشو نہیں ہے, ایکٹیویٹی اسپیکنگ کا. جی جی سوری. اس کا ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایکٹیویٹی وہ ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں صرف اسپیکنگ کی ایکٹیویٹی اس وقت لیول 1. وہ جو لکھنے والی بات ہے وہ اچھی بات ہے, وہ آپ سے کروا رہے ہیں, وہ آپ کی لرننگ کیپیبلٹی کو ساتھ ساتھ بڑھا رہے ہیں. انہوں نے ویسے ہی اگر یہ ایکٹیویٹی نہ بھی ہوتی تو انہوں نے لکھوانے تھے جملے آپ سے. اوکے اوکے. سو ایک اور اس میں تھوڑا سا سجیشن کہہ لیں کہ کم از کم ہمیں اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جائے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تاکہ کلاس میں کوئی ایز اٹ از چیک تو نہیں ہے اس طرح سے, تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ایکٹیویٹیز یہ والی جو ہیں وہ فیوچر میں ہوں گی. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی چیک ہو جائے کہ ہمیں جی یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. ہر 14 دن بعد ملیں گے, ٹھیک ہے جی. اور ہم ہر دفعہ میں آپ سے چیک کروں گا کہ ایکٹیویٹی کا کیا پروگرس کیا چل رہا ہے. میں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں پوری کی پوری ایکٹیویٹی لسٹ آپ کو پہلے سے بھیج دوں, تو آپ کی پہلی ایکٹیویٹی پہ بہت برا افیکٹ آئے گا اس کا, ٹھیک ہے. نہیں سر میں لسٹ نہیں چاہ رہا, سوری. بتائیں کیا چاہ رہے ہیں. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ایکٹیویٹیز کا کاؤنٹ آ جائے ہمارے پاس کہ یہ ایکٹیویٹی اس دفعہ ہونی ہے. ہم ایکچوئل ایکٹیویٹی نہیں میں چاہ رہا,
सिर्फ काउंट चाह रहा हूँ ताकि हमें भी जो है ना वो पता चल जाए ये चीज। आई थिंक इट्स अ गुड सजेशन. आई विल मेल यू कि हम इस वक्त कौन सी एक्टिविटी फेज में, उस एक्टिविटी की जो साइंस है क्या है और उसको उस पर आपने करना क्या है, वो मैं आप सबको मेल करता हूँ, ताकि आपको टीचर को भी पता हो कि आपके पास एक्टिविटी के क्या तफसीलात हैं और आप मेजर भी कर सकें कि आप कितने हद तक वो एक्टिविटी पूरी कर रहे हैं. थैंक यू इट्स अ वेरी गुड सजेशन. ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ टीचर पे भी प्रेशर आए कि सर वो एक्टिविटी पूरी करनी है हमने. ठीक है, 500 स्टेटमेंट छोटा नंबर नहीं है, ये याद रखिएगा. ठीक है, अरब भी, मैं भी उर्दू की 500 ऐसी स्टेटमेंट्स कॉमनली जो है ना वो बोलना शुरू कर दूं ना उर्दू की, जो कि आपको लिख के दूं तो मुझे 500 का काउंट निकालना मुश्किल हो जाएगा. 500 इज सच अ बिग नंबर. ठीक है, थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन. इंडियंस का पेमेंट मेथड अभी वही, वो आपको एक सॉफ्टवेयर अभी मैं नाम मेरे मुंह से निकलने लगा था, वो आग हमने डाल दिया हुआ है, इंटीग्रेट हो रहा है, उसी लिए वेबसाइट डाउन की हुई है इस वक्त हमने. ठीक है, इंडियन विल बी एबल टू पे इंशाल्लाह वेरी सून. मैं अब जब तक मुझे पूरी तरीके से टेस्ट मेरे क्लियर नहीं हो जाते उस पेमेंट के, तब तक मैं अनाउंस नहीं कर रहा, जल्दी आ रहा है इंशाल्लाह. ओके, एक्टिविटी तो सिर्फ याद रखने का कहा गया है, हमें कैसे एक्टिविटी से सीखेंगे? याद करने की कोई एक्टिविटी नहीं है आपकी, आपने इस्तेमाल करने की एक्टिविटी है. जुमले इस्तेमाल, वही वाला जुमले तो आपने बोलने हैं जो आप, जैसे खाना खा लिया मैंने, या मुझे भूख लगी है, या कहाँ जा रहे हो, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स जो आपके घर की कॉमन स्टेटमेंट्स हैं वो आपने, या दफ्तर की. क्लास टाइमिंग चेंज करने की ये राब्ता कैसे करूं? बहुत ज़रूरी है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों पे क्वालिफाई करते हो क्लास टाइमिंग चेंज करने के लिए. ठीक है, मगर आप रबिया से राब्ता करें. What about to enroll students who offer teaching on behalf of Source Code Academia? Navish Aslam. What about the enrolled students who offer teaching on behalf of... मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है मैविश, मैं आपको लेता हूँ लाइन पे. MHWI मैविश, आपका क्वेश्चन चैट में मैंने देखा है, अनम्यूट करिए. जी मैविश, अस्सलाम सर. अस्सलाम वरहमतुल्लाह. जी मैविश, क्या मतलब है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर. सर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. आवाज आ रही है आपको? सर मुझे आ रही है. मुझे किसी के थ्रू ऑफर आई थी किसी बच्चे की जिसने अलहुदा से भी कोई कोर्स किया हुआ है, और वो कुछ कोर्सेज उसने अलहुदा से किए हुए, अरेबिक है, और वो एनरोल्ड भी है एज ए स्टूडेंट फर्स्ट बैच में. तो सेम इसी पैटर्न के ऊपर वो जो है टीचिंग कर रही है. 1500 चार्जेस है उसके, और इसी सेम यही पैटर्न है, 4 स्टूडेंट्स और यही बुक है, और इस तरीके से मतलब ऑफर करिए कि मैं पढ़ा दूंगी तो आप लोग पढ़ें. तो आप लोगों के पास इस चीज़ के लिए इसकी क्या स्ट्रैटेजी है? मतलब अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से कह रहे, ठीक है मैडम रबिया ने एक मैसेज कर दिया था कि ये स्कैम है, आप लोग इसे ना करें, लेकिन इसको खत्म होना चाहिए ना, इसके बिहाफ पे कोई एक्शन भी होना चाहिए. मैं आई एम प्रीटी श्योर वो खुश नीयत लोग हैं, मगर इकोसिस्टम का अगर नाम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मैं उनको नहीं रोक सकता. मगर इकोसिस्टम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो खयानत कर रहे हैं, अभी वो रेडी नहीं हुए. ठीक है, ये पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी से एक बार रेडी हो जाएं, फिर हम खुद सर्टिफाई करेंगे, और जब आपके पास सर्टिफिकेशन होगी इकोसिस्टम की तो आपको हम खुद अपने पास ही एनरोल करेंगे एज ए टीचर. ठीक है जी सर. और एक मैं एक छोटी सी बात और करना चाह रही थी, वो ये कि मेरे ऊपर ना थोड़ा प्रेशर अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा है कि मुझे ये अरेबिक कोर्स नहीं करना चाहिए. रुकिएगा एक सेकंड, मेरे साथ ही रहिएगा. राबिया, ये राफिया फिरोज से आप प्लीज रब्ता करें. व्हाई शी द ओनली क्लास स्टूडेंट इन हर क्लास? राबिया, आपको आवाज आ रही है ना? तो राफिया फिरोज से रब्ता कीजिए अभी. तो सर मतलब इस तरह से कि मेरे ऊपर इस चीज़ का बहुत प्रेशर है कि मुझे लीव करना चाहिए, मुझे कोर्स नहीं करना चाहिए, सिर्फ अरेबिक कोर्स नहीं, और भी कोई भी कोर्स है. तो मेरे लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए? आप उसका पर्पस बताएं ना, जो वो तो स्टैंडर्ड सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों कर रही हैं आप कोर्स, तो बताएं उसकी तफसीलात. देखिए मैंने ये बात बताई है, मतलब मैं ये बात कह रही हूँ कि मैं कुरान अच्छे से करना चाहती हूँ, या मतलब मेरा ऐसा विजन है. तो मुझे घर वाले ये कहते हैं कि फिर सूरह निसा पढ़ लो, कुरान खुद नहीं आता पढ़ना, तर्जुमा पढ़ो आ जाएगा.
मतलब इस तरह समझाएं की उनको। बातें। अगर आप उनको समझा नहीं सक रही तो फिर ये आपका कसूर है, क्योंकि तर्जमा पढ़ लो आ जाएगा इस स्टैंडर्ड, इसको तोड़ने के लिए तो हम ये पूरा का पूरा मिशन लेके चलें। तर्जमा पढ़ के आ जाता तो दुनिया का ये हाल होता इस वक्त। सर मैंने ये बात बोली है कि मतलब हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है या हमें कोई भी डिग्री लेनी होती है तो हम उसके लिए स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करते हैं। तो कुरान घर में बैठ के हम कैसे कर सकते हैं? हम आप नहीं उनको कर सकते। समझाएं, सुने आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाएं कि कुरान पाक के मतलब अरबी के अंदर समझाएं उनको, तब उनको पता चले कि ये तो ऐसे तो ये प्रोग्रेस, उनको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तब इंसान दावत तभी समझता है जब अगले का एक्सपीरियंस देखता है, याद रखिएगा, ठीक है? आपने खाली लेक्चर ठीक नहीं है देने सर। लोगों को लेक्चर नहीं देने, खाली याद रखिएगा, ओके? जी शादिया, कैन वी सबमिट मोर देन मंथ फी? प्रोसेस वही है, आप जितने भी आपने मंथ्स की पेमेंट की हुई है उसकी एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दें 0317119981 पे, ठीक है, ताकि हमारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएं। व्हाट अबाउट टू एनरोल स्टूडेंट्स हु आर टीचिंग ऑन बिहाफ? अच्छा ये हो गया है। मेरे पास क्वेश्चन जो है ना वो वॉलंटियर के लिए volunteers@sourcecode.com.pk पे ईमेल कर दें बस आप, जैसे भी जब भी ऐसे बात हो। क्रिटिकल थिंकिंग क्लास इंशाल्लाह जुम्मे से पहले इंशाल्लाह स्टार्ट हो, पहली क्लास, सॉरी इमोशनल इंटेलिजेंस की क्रिटिकल थिंकिंग की आई थिंक नेक्स्ट वीक से हम पहला किक ऑफ करेंगे इंशाल्लाह, आई एम नॉट श्योर। इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर सारा कुछ हो चुका होगा इंशाल्लाह। अच्छा मैं ना ये पार्टिसिपेंट्स को हटा दूं ताकि चैट में मुझे ज्यादा आ जाए। सर हमारे टीचर्स बदल रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है? नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, टीचर बदलने से आपको पर्सपेक्टिव ज़्यादा स्ट्रांग बिल्ड होना ज़रूरी है। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टीचर बदलने के पीछे बहुत ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंट तो फिर कोई और कॉज है जिसकी वजह से हमें टीचर बदलने पड़े। सम पीपल हैव सर्टन क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स जिनकी वजह से उन्होंने पहले से हमें बताया होता है, उनके फिर बैकअप्स आके आपको टीच करते हैं। The email for volunteer, do you operate yourself? If not, is every mail forward to you? Yes. Volunteers की हर मेल मुझे forward की जाती है once a week. And you said that there will be moderators in every class. Will they be present in Zoom meeting? Zoom meeting? अभी है ना 2 moderators हैं मेरे पास Zoom meeting. I do not go through every email. I'm sorry, I cannot go through every email, but I will go through presentation of the emails. Okay? और कभी-कभी ऑडिट के छापे मैं खुद भी मारता होता हूँ, फिक्र नहीं करें। निसा, स्विफ्ट कोड, रबिया से प्लीज कॉल करके पूछें बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है, रबिया से अभी पूछें। काइंड डिस्काउंट स्कॉलरशिप, जी हाँ स्कॉलरशिप का मतलब ही डिस्काउंट्स है, वो वेट करें, आप आ रही है इंशाल्लाह। volunteers@sourcecode.com.pk ये ईमेल एड्रेस है। सर आई एम ओनली वन मेल स्टूडेंट इन माय क्लास। अब्दुल मनान, रबिया से प्लीज रब्ता करें, देखें क्या हो सकता है इस बारे में। मेंटरशिप, मरियम यूसुफ, मेंटरशिप। निम्रा, अगर आपको दोबारा से ईमेल आई है तो कोई बात नहीं, बस आप अपनी वो जो पिछली पेमेंट रसीद है वो व्हाट्सएप पे भेज दें, फिक्र की बात नहीं है, डोंट वरी जी। और कोई क्वेश्चन किसी का ऐसा नहीं है? स्टोरी मेकिंग एक्टिविटीज बिल्कुल है, लेवल 3 पे है। स्टोरी मेकिंग नहीं है, आपने बड़ा कुछ लिखना है उसमें, बहुत अच्छी आपने बात की है। हमजा, मुझे ईमेल नहीं आई तो आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आपने वैसे इस मीटिंग के थ्रू पता चल गया आपको, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर ईमेल। अपना ईमेल एड्रेस प्लीज अपडेट करें रबिया से, जिनको ईमेल नहीं आई प्लीज। मोहम्मद, इतनी जल्दी आप लोग चैट कर रहे हैं ना कि मैं आई कैनॉट प्रोसेस इट, वो एकदम निकल रहे हैं क्वेश्चन, सो मुझे जरा सा ऊपर जाना पड़ेगा।
नंबर मैं लिख देता हूँ 0317111991. ये देखें, ये नंबर है. Zero 0317111991. अच्छा सर, मैं एक मंथ पहले मैंने, अच्छा मुझे फिर चैट चली गई है. Okay, let me just start talking now. Last few questions, please. Last few questions I'm going to take for people who have. जी, last से मैं लेता हूँ. मुन्नज़ा, नहीं, आपका हाथ नहीं खड़ा किया, सॉरी. उनसे क्वेश्चन लें जिन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं. सुमैया, उमामा. हाँ, सलाम जी. कौन बोल रहे हैं? सुमैया बात कर रही हूँ. जी सुमैया. ये पूछना था कि जो आप सीरा का सेशन स्टार्ट करवाएंगे तो वो उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, इसको देम एज वेल या वो सिर्फ अरेबिक वाले होंगे? नहीं, सब है. बहुत अच्छा सवाल है. एक बार फिर रिपीट कर दूं, किसी भी कोर्स से अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो सीरा इज नेचुरली सब्सक्राइब्ड. ओके, डोंट वरी. नो प्रॉब्लम. मुनज़्ज़ा, आप अनम्यूट करें. मुनज़्ज़ा, सफा, मोहसिन. वालेकुम अस्सलाम जी. हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह. कौन बोल रही हैं? सफा जी. सफा. सर, ये क्वेश्चन था कि जैसे हम कोई किसी वजह से हमारी क्लासेस मिस हो जाती हैं या हमें कुछ 10 दिन का बीच में कोई कहीं जाना है, तो उसका कोई ऑप्शन है कि मतलब हम अपनी टीचर से, या तो मतलब क्या होगा उसका ऑप्शन? आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग. मतलब मेरी क्लास फिर आगे बढ़ जाएगी अगर मैं जैसे जाना है मुझे, तो उसका क्या ऑप्शन है मेरे पास? अगर आप पहले फॉर्मल नोटिस दे देना तो टीचर को भी टाइम मिलेगा. आपको अलग से जो है ना टाइम दे देंगे वो. ठीक है, तो ये बता दीजिएगा जरूर टीचर को कि फलां डेट को मैं नहीं होंगी. तो और मे बी रिकॉर्डिंग्स हम लोग को अगर मिलना शुरू हो जाए तो उसमें फिर हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं जल्दी सारे जो पीछे मिस हो जाए क्लासेस. अभी तक वेबसाइट एक्सेस नहीं आया ना. जी हाँ, मैं रिकॉर्डिंग विल बी द फर्स्ट ऑप्शन यू विल बी गेटिंग, बट 24 आवर्स के अंदर वो रिकॉर्डिंग डिलीट करनी होगी. मेरी आईटी टीम ने कहा है कि ASAP, और मेरी आपकी सीईओ ने भी कहा है कि ज़्यादा रिकॉर्डिंग की ऑप्शन रखेंगे तो क्लास के अंदर लोग कम आएंगे और रिकॉर्डिंग में से नहीं सीखेंगे. आपको भी पता है, सीखते तभी है जब आप खुद लाइव प्रैक्टिस करते हैं. सो रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं डिपेंडेंसी डालना भी नहीं चाह रहा हूँ, वरना वो आपको एक रिलैक्सेशन आ जाती है कि खैर क्लास मिस भी कर दी तो उससे आपकी सीखने की कैपेबिलिटी बिल्कुल मिनिमल रह जाएगी. एक हल्का सा एक रिवीजन आएगा कि क्या हुआ था. आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रही होंगी जो क्लास में करती हैं तब तक नुकसान है. ओके, सो जी. मोहसिन मोहम्मद हसन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी. मोहसिन सर, मुझे पूछना था कि अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम में और सर उर्दू में टीचिंग कर रहे हैं तो काफ़ी सारे अल्फाज होते हैं जो कि उर्दू ग्रामर में बोल रहे होते हैं लेकिन वो समझ नहीं आते. जिस तरह वर्ब हो गए, जिस तरह फेल से रिलेटेड कुछ लफ्ज होते हैं वो समझ नहीं आ रहे होते क्लास के दौरान. नहीं तो आप टीचर कौन है? ज़िया उस्मानी. और आपने इंग्लिश के लिए प्रेफरेंस रखी हुई है अपनी? नहीं, मैंने दोनों ही कहा था. पहले मैं हमारे साथ इंशाल्लाह थे, लेकिन वो फिर बाद में हमारी क्लास चेंज हो गई थी. नहीं तो आप रबिया से बात करें, इफ शी कैन एक्चुअली अरेंज योर ट्रांजिट टू इंग्लिश टीचर. ठीक हो गया. मैंने मैसेज. और सर, ये आपने कहा था रोटेशन भी होगी, महीना खत्म हो गया, रोटेशन अभी शुरू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से, कि अगर वो आप बता रहे थे कि टीचर चेंज होंगे. आपके अभी तक कोई टीचर चेंज नहीं हुए? नहीं, हमारा शुरू से सर ज़िया उस्मानी ही हैं जो पढ़ा रहे हैं. ये आपके तो केस में अब मुझे वैसे भी चेंज करनी पड़ेगी ना. होपफुली आपको स्लॉट मिल जाएगी इंग्लिश टीचर के अंदर हमारे पास, जो भी आपके टाइम, क्योंकि असल में मसला टाइमिंग का होता है ना. आपको किसी और टाइम पर क्लास मिल सकती ना, क्योंकि वो आपकी अवेलेबिलिटी तभी होगी जब आप. तो
उस टाइम के अंदर इंग्लिश टीचर के रोस्टर पे अवेलेबिलिटी हुई तो शी विल इंस्टेंटली चेंज योर क्लास, डोंट वरी, अदरवाइज वेट करेंगे, जैसे ही हम हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी वी विल चेंज योर क्लास टू इंग्लिश। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम जी। और किसको मैंने अनम्यूट कर लिखा हुआ है? सदफ, मोहम्मद हुनैन। अस्सलाम वालेकुम सर। और सलाम वरहमतुल्लाह। सर मैं एक 12 साल का बच्चा हूँ और मुझे अभी कोई मेल रिसीव नहीं हुई और मेरी कोई क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई। ओके, तो आपकी ईमेल एड्रेस बनी हुई है? ईमेल एड्रेस आपकी अम्मी आपको कहाँ हैं? इधर है। मेरी बात कराएं ना उनसे जरा। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने इसकी फीस सबमिट करवा दी थी, लेकिन अभी तक मुझे ईमेल पे कोई मैसेज नहीं रिसीव हुआ, इसका अकाउंट नहीं बना, इस वजह से कोई क्लास नहीं स्टार्ट हुई अभी तक। एक्चुअली आपको ईमेल आ जानी चाहिए थी, क्योंकि कल आपका किड्स का ओरिएंटेशन सेशन उनके पेरेंट्स के साथ कल है। मेरे पास स्केड्यूल मेरा आ चुका है, मुझे अपॉइंट कर दिया गया उस ओरिएंटेशन सेशन के लिए। पेरेंट्स के साथ ही होगा ना, बच्चों के साथ तो नहीं होगा वो। तो अगर आपको मेल नहीं आई तो रबिया से रब्ता करें, या व्हाट्सएप के अंदर जो भी नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया ना, उसको ऐड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बच्चों की क्लासेस कल पहला दिन है, ओरिएंटेशन का दिन है, खाली सलाम दुआ एक दूसरे पूरा कोर्स समझाना है उसमें मैंने। ओके, हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया था जिसमें ओरिएंटेशन थी, ईमेल नहीं हमें मिली, लेकिन दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में लगा था कि अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम लोग ऐड हो गए तो हम लोग निकल आए, तो फिर मैंने उसमें से एग्जिट कर दिया था। तो इस वजह से हमें क्योंकि मुझे ईमेल भी रिसीव नहीं हुई, तो इस वजह से हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे। कोई बात नहीं, आपको व्हाट्सएप पे आज जो आपका वही नंबर होना चाहिए जो व्हाट्सएप पे है, वह तो है, क्योंकि वरना आप ऐड ना होती किसी ग्रुप में। सो ईमेल अपना एड्रेस अपडेट करवाएं, क्योंकि ईमेल शूट हो चुकी हुई है, वो आपको नहीं मिल रही, तो वो एड्रेस में कोई एरर है कोई। ठीक है, ओके, तो मैं ये कहाँ पर अपडेट करवाऊँ? रबिया को भी 0317119983 उन पे आप व्हाट्सएप करते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था कि क्योंकि 12 इयर्स का है, तो ये एडल्ट्स में आएगा या किड्स में? जी अब आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से एडल्ट में आएगा, मगर आप बेशक बच्चों के उसके डाल दें। ये कि हमने एक्चुअली इसको एडल्ट में ही रखा था, लेकिन अब हमें पता नहीं है कि ग्रुप एडल्ट्स का है। आप क्योंकि कल क्लास स्टार्ट हो रही नहीं, इस वक्त बच्चों में डाल दें आप बेशक। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन? सर मैं सदफ बात कर रही हूँ। जी सदफ। अच्छा सर, एक तो मुझे भी मैं बल्कि रबिया सर आपका कर लेती, क्योंकि मुझे भी डे फर्स्ट से कभी भी कोई ईमेल आई ही नहीं सोर्स कोड की तरफ से। और दूसरा ये कि सर मेरी बेटी है 5 साल की, सो कैन आई आल्सो पुट हर इन दिस जो बच्चों का कोर्स आ रहा है, या उसमें कोई एज का है? एज कुछ नहीं होता, अगर वो रिकग्नाइज करती है ना अलिफ बे पे, ठीक है, देख के रिकग्नाइज कर लेती है कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है। सर वो एक्चुअली उसका प्रॉब्लम ये है कि वो ABC वगैरह तो कर लेती है, लेकिन अलिफ बे का उसको इतना नहीं पता। वो फ्लुएंट है इंग्लिश में, उर्दू में थोड़ा सा अभी वो वीक है थोड़ी, बट बहुत शार्प है। आई वांट कि उसका जो स्क्रीन टाइम है ना, उसकी जगह मैं उसको स्विच करके इस कोर्स में डाल दूं कि एटलीस्ट वो कुछ स्टार्ट करे। आप कल से ना रबिया से कहीं कोर्स में डाल के देखें, इफ यू कैन पिक इट अप देन यू सब्सक्राइब। ठीक है सर, इंशाल्लाह। सर हमारे भी टीचर स्विच होंगे, क्योंकि हमारे भी डे फर्स्ट से एक ही टीचर हैं, और इट्स बेटर कि हमें किसी और से भी सीखने का मौका मिले। Sure, yeah, but give it a little time. ठीक है सर, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समटाइम्स होता है ना, सर भी ठीक होते हैं, लेकिन सब स्टूडेंट्स का सीखने का एक वो डिफरेंट ही होता है। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे अभी थोड़ा उस तरह समझ नहीं आ रही जिस तरह शायद मेरे बाकी जो क्लास फेलोज हैं उनको आ रही है। फिर भी आप 0317119983 के ऊपर आपने रब्ता करना है। 0317119983। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आपने बताना है। अस्सलाम नंबर फिर रिपीट कर दूं, फॉर एनी क्वेश्चंस, न्यू रजिस्ट्रेशंस, ओल्ड रजिस्ट्रेशंस, कुछ भी टेक्निकल मामला हो, आपने 0317
111983 के ऊपर व्हाट्सएप कर दें और कॉल कर लें आप डायरेक्टली. फर्स्ट थिंग कॉल करें, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. सर मैंने 1 मंथ पहले फीस सबमिट करवाई थी और मेरे वालिद जो है वो मुझे डांट रहे थे कल भी कि तुम्हारी अभी तक क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई तो क्या कब नाम है होंगी. और उमामा किस क्लास के लिए आपकी कौन सी क्लास स्टार्ट होनी है? अरबी की क्लास के लिए मैंने 1 मंथ पहले मैंने फी जमा करवाई थी और सबमिट करवा दी थी और इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर दी थी. बैच 3 में आप फिर आपकी रबिया से बात हुई है? हाँ जी, मैंने उनको कल कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं चेक करके बताती हूँ, लेकिन 2 दिन पहले की ये बात है, अभी तक मुझे कोई उन्होंने अपडेट नहीं किया इस बारे में. अभी आपको अपडेट करते हैं ना. रबिया आप लाइन पे हैं? जी सर. जी रबिया, आपने उमामा को क्यों नहीं बताया अभी तक कि क्या स्टेटस है उनका? सर उमामा बैच 3 में है, मेरा ख्याल है कि मैंने बता दिया था, बट इफ आई मिस्ड इट मैं अभी इनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ फिर देर में. कांटेक्ट हो गया मेरा उनके साथ, मेरे साथ लाइन पे है वो. उमामा आपको आवाज आ रही है? जी जी. आपका पूरा नाम क्या है उमामा? उमामा आसिफ. स्पेल करें लास्ट नेम अपना. ASIF OMAMAASIF. आसिम. आसिफ आसिफ है सर, उमामा आसिफ. ओके उमामा आसिफ. आपके पास रजिस्ट्री है उमामा की रबिया? जी सर उमामा आसिफ जी, मैंने रिकॉर्ड में चेक कर लिया, शी इज इन बैच 3. तो आप उनको बताएं ना फिर. आई एम सॉरी उमामा, मैं आपको बता नहीं सकी, बट यू आर इन बैच 3. जी कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह खैर. Barakallah. Okay guys, I hope this is नमाज का वक्त हुआ है असल में इधर. तो और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आपने व्हाट्सएप करना है रबिया को या फिर वासिफ को 0317119981 पे, जिस पे आपने व्हाट्सएप करने थे अभी अपनी वो रिसीट्स, उसको आप उस पर भी कर सकते हैं. अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ जिसने कंप्लेन करनी हो, complaints@sourcecode.com.pk. मेक श्योर यू राइट टू अस. मेक श्योर कुछ भी वाकया हो मुझे बताएं. बहुत अच्छा हो गया, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई हैं. एक्टिविटीज़ मेरे लिए सबसे प्राइमरी चीज़ एक्टिविटीज़ है. आपकी एक्टिविटी फोकस्ड प्रोग्राम है ये, ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, टीचिंग प्रोग्राम नहीं है. ओके मैं नहीं चाह रहा हूँ कि 1 साल बाद भी लोग कहें हाँ मुझे अरबी ग्रामर आ गई है या मुझे सेंस आ गई. नो, अनलेस यू आर स्पीकिंग अरबिक वी फेल्ड. ओके सो वी डोंट वांट टू फेल, वी वांट टू मेक श्योर कि इस वक्त ही वो सारे के सारे स्टेप्स लिए जाएं. कोई और क्वेश्चन? किसी complaints@sourcecode.com.pk. जी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बस हमजा से. हमजा लास्ट क्वेश्चन मेरे पास, असल में वो पॉज हो गई स्क्रीन. मैंने पूछ लिया सर. ओके बहुत शुक्रिया. बस अच्छा ठीक है. मैं सर मेरी बात सुने. जी सुनाएं. कहते हैं कि वो क्या कहते हैं सर, वो मुझे ना बुक्स के नाम तो बता दें कि अच्छे अच्छे ट्रेल वाइज के, मुझे पता चल जाए, आइडिया हो जाए कि मैंने ये फर्स्ट पढ़नी है, उसके बाद ये पढ़नी है, उसके बाद ये पढ़नी है. अभी तो इतनी कंफ्यूजन रहती है, कभी तफहीमुल कुरान पे चले जाता हूँ, कभी तफसीर इब्न कसीर पे चला जाता हूँ, फिर कभी अलविदाया वन निहाया. तफहीम और इब्न कसीर इकट्ठी खोलें, एक वक्त में एक तफसीर कभी नहीं खोलते होते. ठीक है जी. और साइमा इसके अलावा जी ठीक नहीं ठीक है ठीक. वो क्या कहते हैं उसके अलावा मैंने कहा और कोई अच्छी बुक्स हो हिस्ट्री से रिलेटेड तो वो भी बता दें. हिस्ट्री की इस तरह बुक्स नहीं होती. हिस्ट्री पे आपको डेट्स चेक करनी है. आपने बस तकरीबन 1000 साल पहले, नबूवत से पहले 1000 साल पहले की आपने जेरूसलम की और रोम की और यूनान की हिस्ट्री उठानी है. और 1000 साल और 100 साल 200 साल बाद नबी इस्लाम की हिजरत की, बस ये मदीना की और मक्का ऐड करना. ये 5 शहर हैं जिनकी हिस्ट्री आपको क्रिटिकली चाहिए. और कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं? अब बस आखिर मुझे ना इकोसिस्टम के सारे ले लेने दें, अदरवाइज जरूर सवाल भेजें आप मुझे, वॉइस नोट भेजें आप, मेरे तक पहुंच जाएंगे. फिक्र नहीं करें. मैंने राबिया बाजी को भेज दिया, अपनी रिपोर्ट्स भेज दी. परफेक्ट जी. साइमा लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू. साइमा कमल. अस्सलाम वालेकुम सर. लास्ट क्वेश्चन साइमा जी. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम सर. चलिए बात जी साइमा. सर मेरा सवाल ये था, बल्कि एक कंफ्यूजन से जहन में है काफी अरसे से,
سنس ہمارا مین پرپز یہ ہے کہ ہم نے جو ٹرانسلیشن کی میڈیشن ہے وہ درمیان میں سے ہٹانی ہے، اور اس کے علاوہ ہم قرآن کو خود سمجھیں اور جو عربک پری کلاسیکل اور کلاسیکل خالی یہ لٹریچر نہیں ہے اس کرنا. تک پہنچیں. جی تو سر میرا کوشچن یہ تھا کہ عربی زبان جو ہمارے علماء نے ٹرانسلیشن کی ہے یہاں سب کانٹیننٹ میں، تو ان کی بھی تو عربک لینگویج کے اوپر وہی کمانڈ تھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی بے تحاشا نالج ہوگا تبھی ایک شخص اس قابل ہوتا ہے اور ہمت کرتا ہے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر سکے. تو سر میرا کوشچن یہ تھا کہ وہ کون سے پٹ فالس ہیں کہ اتنا عربک نالج ہونے کے باوجود شان نزول، تعویل خاص، تعویل عام، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ جو سب کانٹیننٹ کی ایک مینٹیلٹی ہے اس کو ہی ٹرانسلیٹ کر کے بجائے اس کے کہ جو عربک کی اوریجنل سینس تھی وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے. اور وہ کون سے پٹ فالس ہیں کہ ہم جب اسی لیول کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ان پٹ فال سے کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اور کیسے ہم ان سے بچیں گے، کیونکہ ہم بھی تو اسی سب کانٹیننٹ میں گرو اپ ہوئے ہیں. یہ ہم اگر آپ کے اور ان میں اتنا بڑا فرق کیا ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ پتھر توڑا جاتا ہے نا تو ہر پتھر کی اپنی اپنی شیپ ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پہاڑ میں کتنے پریشر میں تھا، اوپر تھا، نیچے تھا، بیچ میں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے معاملات رکھے نا آپ کے یہاں تک پہنچنے کے لیے، وہ پریشر تھا نا، وہ جس طریقے سے نکھر کے انسان کی سوچ آتی ہے نا وہ ایک الگ ہی اینگل ہوتا ہے. ہر انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. آپ جو آپ سوچ سکتی ہیں وہ میں نہیں سوچ سکتا، اور جو میں سوچ سکتا ہوں وہ آپ نہیں سوچ سکتے، بیکاز میری اپنی لائف ہے، میرے اپنے دوست، اپنے معاملات، اپنے ایشوز رہے، اپنے ایموشنل ٹراماز رہے، اپنی خوشی، اپنا غم رہا، تو میں الگ طریقے سے نکھارا گیا، آپ الگ طریقے سے نکھاری گئی ہیں. اور جب میرے سامنے ایک کتاب آئے گی اور آپ کے سامنے ایک کتاب، اور اس کتاب کے اندر ایک کیپیبلٹی ہوگی کہ وہ ایبسولوٹ ٹروتھ بتائے، اور جس اینگل سے دیکھو اس اینگل کا ٹروتھ بتائے، وہ صرف قرآن کے پاس ہے نا یہ ایبلٹی. تو انسان اور جب قرآن ملتے ہیں نا تو جو ایکویشن بنتی ہے نا تو وہ انسان کے تمام تر معاملات کو، اس کا ایکیومن جتنا بھی گیا ہوتا ہے وہاں سے نکالتا ہے قرآن پاک اس کو، اور اس کو پرزم بولتے ہیں. اب میرا کوئی اور پرزم ہے، آپ کا کوئی اور پرزم ہے، ہم ایک ہی دنیا میں ایک ہی وقت میں پائے جاتے ہیں، مگر میرا اور آپ کا پرزم اور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے اوپر الگ الگ طریقے سے دنیا نے اثر کیا ہے، لائف زندگی نے اثر کیا ہے. تو قرآن جب میرے سامنے آتا ہے تو میں کچھ اور ڈھونڈتا ہوں، آپ کے سامنے آتا ہے تو کچھ اور ڈھونڈتی ہیں آپ. تو بہت ضروری ایسٹ ہے یہ آپ کا دنیا میں اس وقت پایا جانا. اللہ کا تکا نہیں، نعوذ باللہ، اللہ نے ڈیزائن میں ڈالا تھا، بس قرآن ویٹ کر رہا تھا ہمارا، ٹھیک ہے، کہ جب اس ڈیزائن کی بندی ایک سائمہ آگے قرآن کے جا کے کھولے گی تو اس میں سے کیا نکال لے گی. اور وہی ایک ہی سیب گرتا ہے آسمان سے، پاکستان کے کسان کے پاس بھی اور آئزک نیوٹن کے سر پہ بھی وہی سیب ہے، وہی درخت ہے، وہی زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے، مگر ایک بندہ اس میں سے گریوٹی کی ایکویشن نکال لیتا ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ آج کا شاید اناج ہو گیا میرا، یا میرے بچہ ایک سیب کھا لے گا، یا کتنے روپے کا فائدہ ہوگا، ایک سیب خود ہی گر گیا میری گود میں. سمجھ رہے؟ ہر انسان اپنے اینگل سے دیکھتا ہے اس کو. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں نالج، سینس اینڈ اسکل، اس کے تھرو اگر ایک مسلمان اپنے اس پلانٹ ارتھ کو، اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا نا اس پلانٹ کا، جتنے بھی آپ پہ پریشر ڈالا گیا نا اس زمین نے، جو بھی معاملات آپ کے ساتھ سختی اور نرمی کے کیے ہیں، اس کے بعد آپ ایک خاص طریقے سے ہیرے کی طرح نکھری ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو آپ ایکویشن میں اپنا لیفٹ ہینڈ رائٹ اور رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ بیلنس نہیں ہو رہی. جب آپ اس نظریے سے قرآن پاک کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو اسی آیت کے اور بھی مطلب مطالعے نظر آئیں گے. اب میں آپ کو یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب تک آپ اپنی اس حیت کو پہچانیں گے نہیں تو قرآن پاک کو اس طریقے سے نہیں استعمال کر سکیں گے جس طریقے سے برکت لینے والے خالی بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے بس برکت مل جائے گی کلمے کے پیچھے. برکت تو ویسے ہی ملنی ہے، آپ سوچ کے پڑھیں تب بھی ملنی ہے، نہ ہی سوچ کے پڑھیں تب بھی ملنی ہے. تو کیوں نہ اصلی مقصد نکالا جائے قرآن پاک کا، کہ اس کو عقل کے بڑی بڑی بالٹیاں ڈالی جائیں اس میں سے، اور ایسا ایسا پانی نکلا جائے جس سے پورے کی پوری عمر سیراب ہو جائے. سمجھتے؟ اب رہی بات اسکالرشپ نے پہلے بھی تو عربی سیکھ کے یہ کیا تھا، تو وہ کیوں نہیں اپنی بائسنس سے نکلے؟ بائسنس سے نکلنے کے لیے ایک خاص ترکیب لگانی پڑتی ہے. وہ ترکیب کرٹیکل تھنکنگ کی ترکیب ہے، وہ انہوں نے نہیں لگائی. حالانکہ عربینز خود عرب تھے، ان کو پتا تھا کہ عربی زبان میں ہماری زبان میں قرآن پاک، اس کے باوجود بھی وہ منطق اور کرٹیکل تھنکنگ کرتے تھے. شافعی بھی، حنبل بھی، امام مالک بھی. یہ پاکستانی انڈینز نے حالانکہ اجمی تھے
اور پھر بھی قرآن پاک سیکھنے کے بعد کرٹیکل تھنکنگ کے طور پہ نہیں کرے. میں اللہ ماشاءاللہ کرتے تو کرنے والے کر گئے ہیں, اتنا بھی نہیں برا حال کہ 100 آؤٹ آف 100 کے سارے فیلئرز نکلیں, مگر زیادہ تر لوگ نہیں کریں گے. اب چونکہ ہمیں یہ بات پتہ ہے تو اس لیے یہ والی غلطی نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ اس کا کوئی سوال ہوگا ہم سے کہ بھائی آپ کو تو پتا تھا کہ کسی کی سوچ کے تابع نہیں آنا, سیدھا اپنے نبی تک جانا ہے. تو وہ کیسے جانا ہے؟ تو وہ پھر وہ زبان میں, اسی لٹریچر میں, انہی لوگوں کو جنہوں نے پہلی طریقے سے سمجھا ہے اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں. اگری کریں نہ اگری کریں ایک الگ کہانی ہے, وہ سمجھے تو صحیح کہ ان میں اور ان میں فرق کیوں آیا ہے. ایک ہی ٹائم کے اوپر سید قطب تفسیر لکھ رہے ہیں, ایک ہی ٹائم کے اوپر ابو الاعلیٰ مودودی صاحب لکھ رہے ہیں, اینگل دیکھیں کتنا فرق پڑ گیا دونوں کا. چاہتے بھی ایک ہی چیز, پرپز بھی ایک تھا دونوں کا, مگر فرق دیکھیں کیونکہ ایک عربین سائیکالوجی کے ساتھ تھا, ایک سب کانٹیننٹل سائیکالوجی کے ساتھ. سمجھے؟ سو یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری بگ ایپرچر. زیادہ لائٹ کیمرے میں آئے گی تو زیادہ اچھی تصویر بنے گی نا. تو یہ ذہن کو کھولنا ہے نا, یہ کیپیبلٹی انشاءاللہ مسلمانوں میں ڈالنی ہے ہم نے. آپ نے اپنے بچوں میں, میں نے اپنے بچوں میں, ہم سب کو بھی آپس میں کمبائن کر کے ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے, تو جو فلسطین میں لوگ رہتے ہیں یا پھر کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں, ہم ان کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ اپنی سائیکالوجی میں. اور ایک لینگویج جیسے کہ عربی ہم سیکھ رہے ہیں, فلسطین میں عربی بولی جاتی ہے, لینگویج اس چیز میں کیا رول ادا کرتی ہے؟ جیسے یعنی ہم مطلب عربی سیکھ رہے ہیں تو عربی ہم سیکھ کے پھر کیسے ان سے ریلیٹ کر سکیں گے؟ جیسے ہم اپنے مطلب خونی بھائی سے رشتہ ہمارا ہے, اسی طرح کون سے کیسے ہو سکتا ہے ہمارا رشتہ؟ عربی کی ضرورت تو نہیں ہے, ایک نیچرل ایمپتھی کی ضرورت ہے فلسطینیوں سے ریلیٹ کرنے کے لیے, مگر عربی آنے کے بعد آپ کو ایٹ لیسٹ ان سے بات کرنی تو آ جائے گی. مگر فلسطینیوں کو بچانے کے لیے عربی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ہمیں, فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے عربی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ہمیں خالی رحم کی ضرورت ہونی چاہیے. بیسک مادہ جو ہمارے اندر رحم کا, وہ ایک الگ بات ہے کہ جب آپ ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں یا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں, تو آپ اگر ان کی زبان میں بات کریں گے تو because they are not going to ever learn English اور اردو, وہ نہیں کر سکتے, نہ ریسورسز ہیں ان کے پاس. تو ایٹ لیسٹ جب رابطہ ہو یا رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے تو ایٹ لیسٹ آپ تو ان کی زبان بول لیں نا, کیونکہ وہ بھی اللہ کی زبان مطلب قرآن کی زبان بولتے ہیں. ٹھیک ہے. So I hope you get the bigger part of what my perspective is. So before I go further with this, I hope I'm just going to make a few more announcements. Please wait for the emotional intelligence class announcements. Apna number update karwaएं 0317111983 کے اوپر اپنا نمبر اپڈیٹ کروائیں تاکہ آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس کی اناؤنسمنٹ آ سکے. اپنا ای میل ایڈریس بھی اسی نمبر پہ اپڈیٹ کروائیں, اور کوئی اور کوسچن ہو تو وہ آپ اس نمبر پہ آپ کال کر کے پوچھیں, یا ادروائز 031 رات کے وقت شام کو 3 بجے کے بعد سے آپ 0317119981 پہ بھی کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو جو ہے نا رابطہ کر کے وہ کوسچن کے آنسر دے سکتے ہیں اپنے. اور کسی اور موقع پہ کوئی کوسچن ہو, کریٹیکل تھنکنگ کلاس انشاءاللہ کوئی انرول کرنے میں مسئلہ آ رہا ہو, وہ بھی آپ انہیں نمبر پہ پوچھیں, وہ آپ کو اسی وقت انرول کر دیں گے. ویب سائٹ پہ پلیز ابھی کچھ بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن مت کریں. اگر آپ پرانے بیچز کے ہیں, نئی ٹرانزیکشنز تو لے رہی ہے ویب سائٹ, رجسٹریشن وہ لے رہی ہے, نیو رجسٹریشنز کین بی ڈن آن ویب سائٹ. سو بٹ منتھلی ری سبسکرپشن کے لیے آپ ویب سائٹ پہ مت کریں, وہ انہی نمبرز کے اوپر رابطہ کریں ابھی آپ کو, یا پھر وہ آپ جیسے بھی آپ فی سبمٹ کرتے ہیں آپ پلیز ان نمبر پہ رسید بھیج دیں, واٹس ایپ کر دیں. سو آئی ہوپ سیرا کی کلاس انشاءاللہ اگلے 7 دنوں میں ای میل آ جائے گی آپ سب کو, اور ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. I'm aiming for Thursday. Let's see how when آپ کو اس کی ای میل آئے گی. We are aiming for Thursday. ایک ہی کلاس ہوگی کریٹیکل ایموشنل انٹیلیجنس کی, جس میں سب کے سب اورینٹیشن اور ریہرسل کی کلاس ایک ہی ہوگی. اس میں میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا آگے کیسے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پہلا لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ تھرسڈے کو پلان کر رہا ہوں میں انشاءاللہ. So I hope this was
انف انفارمیشن. ایکٹیویٹیز کے اوپر فوکس کریں, ٹیچرس کو فورس کریں کہ آپ کو ایکٹیویٹیز کے اندر زیادہ سے زیادہ انوالو کیا جائے. لیول 1 ایکٹیویٹیز اگست میں, لیول 2 ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی, تو لیول 1 ایکٹیویٹی کے اندر پوری طریقے سے آپ انوالو ہوں تب تک انشاءاللہ. اور کوئی کوشچن ہو ضرور پوچھیے گا, کمپلینٹ ہو تو میل کیجیے گا complaints@sourcecode.com.pk پہ. I will wait anxiously. Thank you for so much batch 1. انشاءاللہ آپ سے اس سے اگلے ہفتے میں پھر ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ فیڈ بیک ساتھ ساتھ جاری رہے. ٹھیک ہے, یہ لنک آپ کو مل جائے گا. جب آپ کو لنک ملے تو پلیز ان نمبر پہ اپنے انفارمیشن اپڈیٹ کروائیں کہ آپ کو یہ اس کا لنک کیوں نہیں آیا تھا, اگر نہیں آیا تھا تو. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.